ایڈیمز 1 to 20. فرسٹ ون از ABC، یعنی کہ الف بے، بنیادی علم. جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں وہ تو اس کام کی بالکل الف بے تک نہیں جانتا، اسی طرح انگلش میں ہے ABC. ہی ڈز ناٹ نو ایون دا ABC آف انگلش، یعنی وہ انگریزی کی بالکل ABC تک نہیں جانتا، بنیادی علم بھی نہیں ہے اسے انگریزی کا. آگے سیکنڈ ہے بون آف کنٹینشن، یعنی کہ جھگڑے کا سبب یا فساد کی جڑ. دس ہاؤس از اے بون آف کنٹینشن بٹوین ٹو بردرس، یہ گھر دو بھائیوں کے درمیان فساد کی جڑ ہے. میڈن اسپیچ، یعنی کہ پہلی تقریر. ہی امپریسڈ دا پارٹی ایون بائی ہز میڈن اسپیچ، یعنی اس نے پارٹی کو اپنی پہلی تقریر سے ہی متاثر کر لیا. مین آف اسٹرا، جس طرح جوس کے ساتھ جو اسٹرا ہوتا ہے وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے بالکل ناپائیدار ہوتا ہے، اس سے ہم مزید کوئی کام زیادہ نہیں لے سکتے، ہم اسے پھینک دیتے ہیں، وہ ہمارے کسی کام کا کسی نہیں ہوتا، نہ ہی وہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے. اسی طرح ایک ایسا آدمی جو اسٹرا جیسا ہو، جس کا نہ کوئی اعتبار ہو نہ ہی وہ پائیدار ہو، کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں مین آف اسٹرا. ڈو ناٹ ڈیپینڈ آن ہم، اس پر انحصار مت کرو. ہی از جسٹ اے مین آف اسٹرا، وہ بس ایک ناقابل اعتبار شخص ہے. برڈز آئی ویو، جس طرح پرندہ آسمان کی بلندیوں پہ اڑتا ہوا زمین کو صرف اوپر اوپر سے دیکھتا ہے، فرش پہ پڑی چھوٹی موٹی چیزیں اسے نظر نہیں آتی، باریکیاں نظر نہیں آتی، نہ ہی وہ دیکھتا ہے. اسی طرح کسی بھی چیز پہ سرسری نظر ڈالنا، اس کا اوپر اوپر سے جائزہ لینا، اسی کو کہتے ہیں برڈز آئی ویو. وی ہیڈ اے برڈز آئی ویو آف دا ورک، ہم نے کام کا ایک سرسری سا جائزہ لیا. اینڈ کیم بیک، اور واپس آ گئے. ڈارک ہارس، جس طرح گھوڑوں کے استبل میں بہت سارے گھوڑے ہوں جن کے مختلف رنگ ہوں، لیکن اس میں ایک ڈارک ہارس، اگر وہ اندھیرے میں کھڑا ہو تو اس پہ جلدی نظر بھی نہیں جاتی، اگر وہ جھنڈ میں کھڑا ہے تو پھر وہ دبلا پتلا ہے، اس کی جسامت سے ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہوگا یا بہت زیادہ دوڑے گا، لیکن اصل میں سب سے پتلا گھوڑا ہی سب سے تیز دوڑتا ہے. ایسا شخص جو چھپا رستم ہو، جس کی ظاہری حالت کو دیکھ کے پتہ نہ چلے کہ اس کی اندرونی طاقت کیا ہے، لیکن وہ اندرونی طور پر اتنا ہی طاقتور ہے جتنا بیرونی طور پہ وہ کمزور نظر آئے. ایسا شخص چھپا رستم اسے ڈارک ہارس کہتے ہیں. ہی پرووڈ ہمسیلف اے ڈارک ہارس، اس نے اپنے آپ کو چھپا رستم ثابت کیا. اینڈ ڈیفیٹڈ ہز پاورفل اینیمی، اور اپنے طاقتور دشمن کو شکست دے دی. ا فار کرائی فرام، یعنی بہت زیادہ فرق ہونا. اٹ از اے فار کرائی فرام ہز سیئنگز اینڈ ڈوئنگز، اس کے قول اور فعل یعنی کہ باتوں اور کام میں بہت زیادہ فرق ہے. اٹ از اے فار کرائی فرام ہز سیئنگز اینڈ ڈوئنگ. آگے ہے a wild goose chase، جس طرح جنگل کے اندر ہم ایک بن بناہٹ سنتے ہیں، اس کیڑے کو اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو ڈھونڈ نہیں پاتے، جتنا مرضی اس آواز کا پیچھا کر لیں، اور ان کیس اگر ہم اس کیڑے کو دیکھ بھی لیں، ڈھونڈ بھی لیں، تو اس کا ڈھونڈنا ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. اسی طرح ایسا کام جس کو کر کے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو، اس کام کو کہتے ہیں a wild goose chase. It is a wild goose chase to appear in an exam without preparation. امتحان میں بغیر تیاری کے بیٹھ جانا یا آ جانا بالکل بیکار کوشش ہے. A man of parts، خوبیوں والا شخص. Everybody loves to meet the man of parts، ہر کوئی خوبیوں والے شخص سے ملنا پسند کرتا ہے. A man of letters، لیٹرز کا مطلب ہے ادب، ادب سے ریلیٹڈ، لٹریچر سے ریلیٹڈ، اس لیے مین آف لیٹرز یعنی ادبی شخص جس کا تعلق ادب سے ہو. علامہ اقبال واز اے مین آف لیٹرز، علامہ اقبال ایک ادبی آدمی تھے. ایڈیمز 11 to 20. 11th ون، آ کوک اینڈ بل اسٹوری، یعنی فرضی اور جھوٹی کہانی. اگر ہمیں کوئی یہ کہانی سنائے کہ ایک کوک یعنی کہ مرغا اور بل، ایک مرغا اور بھینسا آپس میں لڑ رہے تھے اور مرغے نے بھینسے کو خوب مارا، تو ہم اس بات پہ یقین نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بالکل ناممکن سی جھوٹی بات لگتی ہے. اسی طرح ایسی کہانی بالکل ہی مرغے اور بھینسے کی جیسی کہانی جو جھوٹی ہو، جس پہ یقین کرنا بہت ہی مشکل ہو، اسے کہتے ہیں کوک اینڈ بل اسٹوری، جھوٹی اور فرضی کہانی. I cannot believe in your cock and bull story، میں تمہاری اس فرضی اور جھوٹی کہانی پر یقین نہیں کر سکتا. آگے اب برننگ کوسچن، اہم مسئلہ. کشمیر پرابلم از اے برننگ کوسچن ان دیز ڈیز، کشمیر کا مسئلہ آج کل ایک اہم مسئلہ ہے.
ہاؤس آف کارڈز، جس طرح تاش کے پتوں سے اگر گھر بنایا جائے تو وہ بالکل ناپائیدار ہوتا ہے، وہ بن نہیں سکتا، ٹک نہیں سکتا، ہلکی سی ہوا سے گر جائے گا. اسی طرح ایسی چیز جو کہ پائیدار نہ ہو، چھوٹی چھوٹی سی سختی بھی برداشت نہ کر سکے، ختم ہو جائے. اسی طرح لائف اس کو کہتے ہیں ہاؤس آف کارڈز، ناپائیدار چیز. اور اس کا سینٹینس ہے لائف از جسٹ اے ہاؤس آف کارڈز، زندگی بالکل ایک ناپائیدار چیز ہے. 14 ہے اے بولٹ فرام دا بلیو. بلیو یعنی ایک خوشی کا موقع، اور بولٹ اس کے اندر کوئی آفت، کوئی مشکل، یعنی رنگ میں بھنگ پڑ جانا. ہر طرف خوشی کا سما ہو اور اندر کوئی برا بری خبر آ جائے، یا کچھ برا ہو جائے، یا کوئی بری آفت آ جائے، جسے ہم کہتے ہیں رنگ میں بھنگ پڑ جانا، یا ناگہانی آفت آ جانا، ایسی مشکل جس کی امید نہ ہو. فلڈ واز فلڈ واز اے بولٹ فرام دا بلیو فار دا پیپل آف پاکستان. سیلاب پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک ناگہانی آفت تھا، یا پھر سیلاب نے پاکستان کے لوگوں کے رنگ میں بھنگ ڈال دی. رینی ڈے، جس طرح عام دنوں میں کام آسان ہوتا ہے، لیکن رینی ڈے ہمارے سفر کو مشکل بنا دیتا ہے. زیادہ بارشیں غریب کے گھر کے لیے مشکلات لاتی ہیں. اسی طرح مشکل وقت کو کہا جاتا ہے رینی ڈے. وی شوڈ ہیو سم تھنگ فار اے رینی ڈے. ہمیں مشکل وقت کے لیے بھی کچھ سیو کر کے رکھنا چاہیے، کچھ بچا کر رکھنا چاہیے. این ایپل آف ڈسکارڈ، یہ بھی بالکل بون آف کنٹینشن کی طرح ہے، فساد کی جڑ، لڑائی کی وجہ. دس ہاؤس از این ایپل آف ڈسکارڈ بٹوین ٹو بردرس. یہ گھر دو بھائیوں کے درمیان فساد کی جڑ ہے. 17 ہے این ایکس ٹو گرائنڈ، یعنی اپنا الو سیدھا کرنا، اپنا مطلب نکالنا. ہی از اے سیلفش مین، وہ ایک خود غرض آدمی ہے. اینڈ آلویز ہیز این ایکس ٹو گرائنڈ، اور ہمیشہ اپنا مطلب نکالتا ہے اور اپنا الو سیدھا کرتا ہے. 18 آل ان آل، یعنی کہ مختار کل، جس کے پاس ساری کی ساری اتھارٹیز ہوں. دا پرنسپل از آل ان آل ان دا کالج، پرنسپل کالج میں مختار کل ہے. آل اینڈ سنڈرائی یا آل ان سنڈری، آل مطلب تمام اور سنڈری مطلب چھوٹے بڑے، چھوٹے بڑے تمام لوگ. آل اینڈ سنڈری اٹینڈیڈ دا فنکشن، تمام چھوٹے بڑے لوگوں نے فنکشن یا تقریب کو اٹینڈ کیا. ایٹ ڈیگرز ڈرون، دشمنی ہونا، جس طرح لوگ، ایسا شخص جو ہمیشہ اپنی بغل میں چاقو لے کر پھرتا ہے یا اپنے ساتھ ڈیگر یا چاقو لے کر پھرتا ہے، ہمیشہ وہ اپنے دشمن کے لیے لے کر گھومتا ہے. اس طرح ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ ایٹ ڈیگرز ڈرون کا مطلب ہے کسی کی کے ساتھ دشمنی پر ہونا. دا ٹو بردرز آر ایٹ ڈیگر ڈرون آفٹر دیئر فادرز ڈیتھ، باپ کی موت کے بعد دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. ایڈیمز 21 to 30. فرسٹ ون از ایٹ لارج، آزاد. جس طرح جیل میں قیدی بند ہوتا ہے تو وہ دنیا کے ایک چھوٹی سی کوٹری میں قید ہوتا ہے، باقی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اندھیری کوٹری میں اس کے سونے اور رہنے کا انتظام وہی ہوتا ہے، چھوٹی سی جگہ پہ، اس سے باہر نہیں نکل سکتا. لیکن ایک آزاد آدمی اس کے اپوزٹ دنیا کے لارج سکیل پہ گھومتا ہے، اس لیے ایٹ لارج کا مطلب ہے آزاد. دا مرڈرر از اسٹل ایٹ لارج، قاتل ابھی بھی آزاد ہے. ایٹ اے اسٹونز تھرو، یعنی کہ پتھر پھینکنے کے فاصلے پر. کسی بھی جگہ بیٹھ کر ہم کتنی کو دور پتھر پھینک سکتے ہیں، بالکل تھوڑے سے فاصلے تک پھینک سکتے ہیں. جو چیز قریب ہی ہو اس کے لیے یہ ایڈیم یوز ہوتا ہے کہ ایٹ اے اسٹونز تھرو. مائی کالج از ایٹ اے اسٹونز تھرو فرام آور ہاؤس، میرا کالج ہمارے گھر کے بہت قریب ہے، یعنی کہ پتھر پھینکنے کے فاصلے تک ہے. ایٹ دا بیک اینڈ کال، کوئی آپ کی خدمت کے لیے اس قدر تیار ہو کہ آپ کے بس اشارے یا کال یا اس کی کمر پر ایک تھپکی دینے پر ہی وہ تیار ہو جائے، اٹھ کھڑا ہو. ایسے تیار حالت کے لیے کہا جاتا ہے ایٹ دا بیک اینڈ کال، یعنی خدمت کے لیے تیار. دا سرونٹ از ایٹ دا بیک اینڈ کال آف ہز ماسٹر، ملازم اپنے مالک کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہے. ایٹ دا 11th آور، جس طرح 12 بجتے ہی 12ویں گھنٹے پر گھڑی کا چکر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، سو 11th آور، 11واں گھنٹہ اس کا آخری وقت، عین وقت ہوتا ہے. اسی طرح ایٹ دا 11th آور کا مطلب ہے بالکل عین وقت پر یا آخری وقت پر.
The doctor reached at the 11th hour and saved the patient. ڈاکٹر بالکل عین وقت پر پہنچ گئے اور مریض کو بچا لیا. آگے 25th ہے ایٹ دا آرمز لینتھ. کسی کو بازو کے فاصلے پر رکھنا، اسے قریب نہ آنے دینا. یعنی کسی کو خود سے 2 فٹ دور رکھنا، کم از کم 2 فٹ کے فاصلے پر. I always keep the bad boys at arm length. میں ہمیشہ برے لڑکوں کو خود سے ایک بازو کے فاصلے پر رکھتا ہوں، یعنی فاصلے پر رکھتا ہوں. At 6s and 7s. یعنی چیزیں بے ترتیب نظر آئے. کسی کمرے میں کتابیں بکھری پڑی ہیں تو وہ ایک پائل میں نہ دکھیں، کہیں 6 پڑی ہیں، کہیں 7 پڑی ہیں، عجیب ہی ترتیب میں پڑی ہوں. ایسی بے ترتیبی کے لیے ایڈیم یوز ہوتا ہے ایٹ 6s and 7s، یعنی بے ترتیب. His books are always at 6s and 7s in the room. اس کی کتابیں کمرے میں بالکل بے ترتیب پڑی رہتی ہیں. above board. شک و شبے سے بالا تر. بورڈ کے اوپر ہمیشہ ہم انالائسس کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور وہ جانچ پڑتال اسی چیز کی ہوتی ہے جس میں کوئی شک و شبہ ہو، جس کے بارے میں کچھ پتہ لگانا ہو. ابو بورڈ، بورڈ سے ابو، بورڈ سے بالا تر یعنی شک و شبہ سے بالا تر. The honesty of this noble man is above board. اس آدمی کی ایمانداری شک و شبہ سے بالا تر ہے. Add fuel to fire. آگ پر مزید تیل ڈالنا. اس کا تو لفظی مطلب واضح ہے ہمارے پاس. Add fuel to fire. جلتی پر تیل ڈالنا. They were going to make peace. وہ امن قائم کرنے ہی والے تھے. But the comments of اسلم added fuel to fire. لیکن اسلم کے کمنٹس نے یا اسلم کی باتوں نے جلتی پر تیل ڈال دیا یا آگ میں تیل چھڑک دیا. Add insult to injury. یعنی کہ کسی کو نقصان بھی پہنچا دینا، چوٹ بھی دے دینا، اور اس کے اوپر اس کی بےعزتی بھی کر دینا، یعنی بےعزتی کے اوپر مزید بےعزتی کرنا. زخم پر مزید نمک چھڑک دینا. He abused him. اس نے اسے گالیاں دی. And added insult to injury. اور مزید بےعزتی اس طرح کی by calling him a thief. اسے چور کہہ کر. اس نے اسے گالیاں دی اور پھر اسے چور کہہ کر اس کی مزید بےعزتی کی. Aladdin's lamp. الادین کا چراغ. Success in life cannot be achieved with the help of Aladdin's lamp. زندگی میں کامیابی الادین کے چراغ سے حاصل نہیں کی جا سکتی. Idioms 31 to 40. First one is alpha and omega. گریک لینگویج میں جو اے بی سی اسٹارٹ ہوتی ہے وہ الفا سے اسٹارٹ ہو کر اومیگا پہ ختم ہوتی ہے، اسی سے یہ ایڈیم نکلا ہے. اس کا مطلب ہے اول و آخر. گاڈ از الفا اینڈ اومیگا. خدا اول و آخر ہے. آفٹر ونز اون ہارٹ. یعنی کوئی کام اپنی مرضی سے کرنا، اپنے دل سے کرنا. ہی میریڈ اے پور گرل آفٹر ہز اون ہارٹ. اس نے اپنی مرضی سے ایک غریب لڑکی سے شادی کی. ایپل آف ونز آئی. یعنی کسی کی آنکھ کا تارا ہونا. اسلم از این ایپل آف ہز مدرز آئی. اسلم اپنی ماں کی آنکھ کا تارا ہے. ایٹ ہینڈ. کسی چیز کا اتنا قریب ہونا کہ آپ اسے فوری ہاتھ میں پکڑ سکتے ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں ہاتھ کے نیچے ہی پڑے ہونا یا ہاتھ کے قریب ہی چیز کا پڑے ہونا، اتنا قریب ہونا. اسے ایڈیم نکلا ہے ان چیزوں کے لیے جو قریب ہوں. آور ایگزامینیشن از ایٹ ہینڈ. ہمارے امتحانات بہت قریب ہیں. ایٹ ہوم. کسی انسان کا کسی بھی کام میں اتنا زیادہ ماہر ہونا کہ وہ اس میں بالکل گھر میں ہوم والی فیل اتنا ہی کمفرٹیبل ہو جتنا وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے کرتا ہے، یعنی وہ کوئی کام کرنا بالکل اس کے لیے اپنے گھر والی بات ہو. ہی از ایٹ ہوم ان انگلش. وہ انگریزی میں بہت ماہر ہے. گڈ ایٹ. اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ کسی چیز میں بہت ماہر اور بہت اچھا ہونا. ہی از گڈ ایٹ انگلش. وہ انگریزی میں بہت اچھا ہے. ایٹ ٹائمس. کبھی کبھی. ہی کمس ہیئر ایٹ ٹائمز. وہ کبھی کبھی یہاں آتا ہے. آل آف اے سڈن. بہت بالکل اچانک. آل آف اے سڈن ہی ہرڈ اے کرائی. اچانک اس نے ایک چیخ سنی. ایٹ لینتھ. آخر کار. ایٹ لینتھ کا مطلب ہے آخر کار. ایٹ لینتھ دا ڈرائیور کیم. آخر کار ڈرائیور آ گیا. اینڈ دا بس اسٹارٹیڈ. اور بس چل پڑی. نیرو اسکیپ. نیرو کا مطلب ہوتا ہے تنگ. اسکیپ کا مطلب ہوتا ہے کہیں سے خارج ہو جانا یا باہر نکل آنا. تو کسی بھی مصیبت سے بالکل چھوٹے مصیبت سے بچنا بہت مشکل ہو اور بالکل آخری وقت پر اس سے بچا جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے بال بچنا. نیرو اسکیپ.
He had a narrow escape in the accident. वो हादसे में बाल बाल बचा. Idioms 41 to 50. फर्स्ट वन इज़ अ वाइट एलिफेंट. वाइट एलिफेंट ईडियम का मतलब तो ये है कि बहुत अखराजात वाला, लेकिन इसका लफ्जी मतलब है सफ़ेद हाथी. सफ़ेद हाथी से मुराद उन हाथियों की बात की जा रही है जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, अपने स्लोज में रहते हैं. बहुत ही रेयर किस्म के हाथी होते हैं, और अगर इन्हें कोई शौकिया अपने घर में पालता है तो फिर कम से कम डेली 400 to 500 kgs बर्फ़ चाहिए होती है इनको ऐसा इनके पसंद का इन्वायरमेंट देने के लिए. इसके अलावा इनके हज़ारों अखराजात होते हैं. इसीलिए वाइट एलिफेंट ईडियम का मतलब भी यही है कि ऐसी चीज़ जो जिस पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़े, जो बहुत अखराजात वाली हो, जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़े. इसका सेंटेंस बनता है अ फैशनेबल वाइफ इज़ अ वाइट एलिफेंट इन दीज डेज फॉर हर हस्बैंड. यानी कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल वाइफ आजकल के दिनों में अपने शौहर के लिए सफ़ेद हाथी की मानद है, यानी बहुत ज़्यादा अखराजात का सबब बनती है. 42. रेड लेटर डे. रेड लेटर डे का मतलब है बहुत खुशी का दिन. हम कैलेंडर पे देखते हैं कि आम जो डेट्स होती हैं वो तो नॉर्मल इंक से लिखी होती हैं, लेकिन अक्सर जो छुट्टी का दिन या कोई फेस्टिवल का डे होता है, कोई खुशी का दिन होता है, तो वो रेड लेटर्स से लिखा होता है. इसीलिए रेड लेटर डे का मतलब है बहुत खुशी का दिन. इसका सेंटेंस बनता है इट वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी व्हेन आई पास माई बीए. ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था जब मैंने अपना बीए पास किया. अ फेयर वेदर फ्रेंड. फेयर वेदर का मतलब है साफ शफाफ अच्छा मौसम, यानी कि जो ऐसा दोस्त जो अच्छे मौसमों का सिर्फ अच्छे वक्त का दोस्त हो. ठीक है. बिवेयर ऑफ हिम, ही इज अ फेयर वेदर फ्रेंड. उससे दूर रहो, वो सिर्फ अच्छे वक्त का दोस्त है. अ रोलिंग स्टोन. जिस तरह एक पहाड़ से एक स्टोन गिरे और वो बस रोल ही करता जाए, कहीं ना रुके, बस रोल करता जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. एक ईंट का फ़ायदा भी तभी होता है जब वो अपनी जगह पर रुक कर जम कर उस दूसरी ईंटों के साथ मिलकर दीवार बनाती है, तभी ईंट अपनी अहमियत पाती है. पत्थर भी जब किसी जगह पर लगता है तो ही उसका फ़ायदा होता है. एक डोलने वाले घूमते जाने वाले पत्थर का कोई फ़ायदा नहीं होता. आवारागर्द. इसका असल मतलब है आवारागर्द. इसी तरह आवारागर्द का शख्स का भी किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता. जो थाली का बैंगन होता है, जो किसी भी साइड पे टिकता नहीं है. ही इज़ अ रोलिंग स्टोन, ही कैन नॉट वर्क एनीवेयर. वो एक आवारागर्द शख्स है. ही कैन नॉट वर्क एनीवेयर, वो कहीं भी काम नहीं कर सकता, कहीं भी टिक के काम नहीं कर सकता. एन आयरन विल. आयरन हमेशा उसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है लोहे की तरह जो मजबूत हो, और विल का मतलब है कुव्वत इरादी. सो एन आयरन विल का मतलब है बहुत मजबूत इरादा. कायदे आज़म हैड एन आयरन विल. कायदे आज़म बहुत मजबूत कुव्वत इरादी रखते थे या मजबूत इरादे वाले शख्स थे. 46. अ बेड ऑफ रोजेस. यानी कि फूलों से सजा हुआ बिस्तर. जिस तरह फूलों से सजा हुआ बिस्तर बहुत ही नरम और मुलायम होता है, पुरसकून होता है, इसीलिए नहायत आसान और पुरसकून चीज़ के लिए ईडियम यूज़ होता है अ बेड ऑफ रोजेस. सेंटेंस है लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस. जिंदगी कोई नहायत आसान काम नहीं है, या फूलों की सेज नहीं है. बाय लीप्स एंड बाउंड्स. लीप्स का मतलब होता है छलांगे लगाना, और बाउंड्स का मतलब होता है उन छलांगों के ऊपर भी बिना रुके छलांगे लगाते जाना. इसका मतलब है कि कोई चीज़ ऊपर जाना शुरू करे तो रुके ही ना, नीचे की तरफ आए ही ना, ऊपर की तरफ तरक्की ही करती जाए. इसका इस ईडियम का मतलब है दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करना. बाय लीप्स एंड बाउंड्स. पाकिस्तान इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स. पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है. बाय हुक और बाय क्रुक. जिस तरह हम एक कंटेनर से तेल निकालते हैं, उसके टिन कैन से तेल निकालते हैं, तो जो हुक हम यूज़ करते हैं तेल निकालने के लिए वो हुक होती है. लेकिन अगर किसी सूरत तेल ना निकले, या फिर हम कोई चोर रास्ता इस्तेमाल करना हो, तो वो कभी भी हुक नहीं खोलता, बल्कि उस कंटेनर को कहीं से काट कर सुराख करके या कंटेनर को डैमेज करके ही तेल निकालेगा. सो हुक वाला तरीका है जायज़ तरीका, और क्रुक वाला तरीका है नाजायज़ तरीका. बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब है यानी कि जायज़ या नाजायज़ तरीके से, किसी भी तरीके से किसी काम को कर लेना. ही वॉन्ट्स टू गेट मनी बाय हुक और बाय क्रुक. वो हर सूरत में पैसे हासिल करना चाहता है, जायज़ या नाजायज़ तरीके से. बाय फिट्स स्टार्ट्स. फिट्स का मतलब यानी कहीं पर रुक कर टिक कर फिट होकर बैठ जाना, और स्टार्ट का मतलब है फिर काम करना शुरू कर देना, यानी कि अटक अटक के काम करना, कभी चलना, कभी स्टार्ट हो जाना और कहीं फिर फिट होकर बैठ जाना. रुक रुक कर. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर.
Those who work by fits and starts seldom succeed. وہ لوگ جو رک رک کر کام کرتے ہیں بہت کم کامیاب ہوتے ہیں. Bad blood. کسی کے لیے خون میں برائی رکھنا، اپنے خون میں اپنے اندر میں کسی کے لیے برائی رکھنا یعنی کسی سے دشمنی رکھنا. It is not fair to create bad blood between two persons. دو لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنا بالکل بھی اچھا نہیں ہے یا اچھا نہیں ہے. Idioms 51 to 70. بیگ اینڈ بیگیجز. بیگ ہوتا ہے ہمارا بستہ اور بیگیج اس کے اندر والا سامان. یعنی اس ایڈیم کا پورا مطلب ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ یا پھر بوریا بستر سمیت. بیگ اینڈ بیگیج ساز و سامان یا بوریا بستر. ہی ہیز گون فرام ہیئر وہ یہاں سے جا چکا ہے ود بیگ اینڈ بیگیج اپنے مکمل ساز و سامان کے ساتھ یا پھر بوریا بستر سمیت. 52. بائی اینڈ بائی آہستہ آہستہ. بائی اینڈ بائی ہی ول لرن انگلش آہستہ آہستہ وہ انگریزی سیکھ جائے گا. ٹو بی ٹیکن ابیک. ابیک کا مطلب ہے کہ کمر کے بل گر جانا یا بیٹھ جانا. کسی کو اتنا دھچکا لگے کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی پھسل جائے وہ کمر کے بل ہی گر جائے. اتنا زیادہ حیران یا ششدر رہ جانا یا دھچکا لگنا اس ایڈیم کا مطلب ہے. ٹو بی ٹیکن ابیک حیران رہ جانا یا ششدر رہ جانا. He was taken aback. وہ حیران رہ گیا یا اسے دھچکا لگا. To see his enemy in his house. اپنے دشمن کو اپنے گھر میں دیکھ کر. اسے اپنے دشمن کو اپنے گھر میں دیکھ کر دھچکا لگا یا وہ حیران رہ گیا یا ششدر رہ گیا. 54. To be in a fix. فکس کا مطلب ہے کہ دماغ کہیں پر بھی کہیں پر ایک چیز پر فکس ہو کر رہ جائے ایک ہی چیز پہ اٹک کر رہ جائے ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتا رہے ایک ہی چیز کے بارے میں حیران و پریشان رہے. دماغ کا ایک ہی چیز پر فکس ہو کر رہ جانا ایک ہی چیز پر پھنس جانا الجھن یعنی الجھن میں ہونا یہ ہے ٹو بی ان اے فکس الجھن میں ہونا. He is in a fix. وہ الجھن میں ہے and cannot decide what to do. اور یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کرے. To be under a cloud. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی کی زندگی میں تو کالی گھٹائیں ہی چھا گئی ہیں مشکل وقت ہی چلی جا رہا ہے اچھا وقت آ ہی نہیں رہا. اسی طرح جیسے کہیں کالے بادل چھائے ہوں تو نیچے اندھیرا ہوتا ہے ایسا ہی اندھیرا اس کی زندگی میں ہوا پڑا ہے. تو ٹو بی انڈر اے کلاؤڈ کا مطلب بھی بالکل ایسا ہی ہے زیر عتاب ہونا یعنی کہ برا وقت چلنا یا مشکل میں ہونا. He cannot leave him alone. وہ اسے اکیلا چھوڑ نہیں سکتا ہے because he is under a cloud کیونکہ وہ زیر عتاب ہے. To be in one's good books. کسی کی اچھی گڈ بک میں ہونا یا کسی کی نظر میں اچھا ہونا. یہ گڈ بک اور بیڈ بک کا کانسیپٹ تب سے شروع ہوا جب انگریز سٹارٹنگ میں مختلف علاقوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ہر علاقے میں جو ہے وہ ان کے سینئرز نہیں جا پاتے تھے تو وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے اپنے ایلچی چھوڑ دیتے تھے جن کے پاس ایک گڈ بک ہوتی تھی اور ایک بیڈ بک ہوتی تھی. جو انگریزوں کے آرڈرز فالو کرتا تھا ٹائم پہ ٹیکس وغیرہ دیتا تھا اس کا نام گڈ بک میں ہوتا تھا اور جو نہیں دیتا تھا جو ہے مخالفت کرتا تھا یا بات نہیں سنتا تھا اس کا نام ہمیشہ بیڈ بک میں لکھ دیا جاتا تھا. اور پھر جب ان کا سینئر وہاں آتا تھا تو پھر گڈ بک والے لوگوں کو انعام دیے جاتے تھے اور بیڈ بک والے لوگوں کو سزائیں ملتی تھی. اسی سے یہ ایڈیم نکلا ہے کہ کسی کی گڈ بک میں ہونا یعنی کہ کسی کی نظر میں اچھا ہونا اور ٹو بی ان ونز گڈ بک کسی کی نظر میں اچھا ہونا. اسلم از ان دا گڈ بکس آف ہز ٹیچرز. اسلم اپنے اساتذہ کی نظر میں اچھا ہے. ٹو بی ان ونز بیڈ بک کسی کی نظر میں برا ہونا. لیزی اسٹوڈینٹس آر آلویز ان دا بیڈ بکس آف دیئر ٹیچرز. سست طالب علم ہمیشہ اپنے اساتذہ کی نظر میں برے ہوتے ہیں یا ان کی بیڈ بک میں ہوتے ہیں. ٹو بیئر دا برنٹ آف. بیئر کا مطلب ہے برداشت کرنا اور برنٹ یعنی غصے میں اتنا زیادہ غصے سے آگ بگولا ہی ہو جانا یعنی کسی کے بہت زیادہ غصے کو بیئر کرنا یا اس کا سامنا کرنا. ٹو بیئر دا برنٹ آف کسی کے غصے کا سامنا کرنا. دا مینیجر ہیز ناٹ بیئر دا برنٹ آف ورکرز اینگر. مینیجر وہاں کے ورکرز کے غصے کو سامنا نہیں کر سکتا تھا یا نہیں کر پایا. ٹو بیئر دا پام. جب عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی پام اپنی ہتھیلی اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر یہ شو جب بھی ریسز وغیرہ ہوتی ہیں تو ان میں جیتنے والے چیمپئنز جو ہیں ہاتھ اٹھا کر اپنی چیمپئن شپ اپنے ونر ہونے کا اعلان کرتے ہیں چیمپئن ہونے کا اعلان کرتے ہیں. جب وہ انعام جیتنے والے ہوتے ہیں تب بھی اکثر ہاتھ اٹھا کر اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ونرز ہیں. جب وہ اپنی پام اٹھاتے ہیں اسی اشارے سے اس ایڈیم کا مطلب نکلتا ہے کہ ٹو بیئر دا پام انعام جیتنا. He will bear the palm in race. وہ ریس میں انعام جیتے گا. To beat about the bush.
اب بش ہوتی ہے جھاڑی، اسی کے آس پاس کہیں اسی کے آس پاس کھڑے ہو کر بیٹنگ کرتے رہنا، ایم ہی ڈھول بجاتے رہنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، کسی بھی پوائنٹ کی بات پہ نہ آنا. تو بیٹ اباؤٹ کا دا بش کا مطلب یہی ہے ادھر ادھر کی ہانکنا. ہی آلویز بیٹس اباؤٹ دا بش، وہ ہمیشہ ادھر ادھر کی ہانکتا رہتا ہے، یعنی کبھی کوئی کام کی بات نہیں کرتا. آگے ہے 61 ٹو ہر ٹو بیئرڈ دا لائن. اب بیئرڈ ہوتی ہے داڑھی. اب کوئی بھی اتنا بہادر انسان ہو جو لائن کی طرح بہادر ہو تو اس کی داڑھی کو ہاتھ لگانا کتنا مشکل کام ہے. جس طرح شیر کی داڑھی، جنگلی شیر کی داڑھی کو ہاتھ لگانے کی ہمت کوئی نہیں کرتا، یہ واقعی ایک بہادری کا کام ہے. اسی طرح جو طاقتور ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کی داڑھی کو ہاتھ لگانا، یعنی اس پہ تنقید کرنا، اس کے کردار پہ سچی بات کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن بہادر آدمی ہی ایسا کام کر سکتے ہیں. سو ٹو بیئرڈ دا لائن، اس کا مطلب ہے کسی لائن جیسے انسان کے منہ پہ تنقید کرنا، یعنی کسی کے منہ پر تنقید کرنا. ہی کین بیئر دا لائن، وہ منہ پر تنقید بھی کر سکتا ہے. اینڈ کین بریک دا آئس، اور خاموشی توڑ بھی سکتا ہے. اب اس کے علاوہ ایک اور سینٹینس بھی اس کا بنتا ہے، a brave man can bear the line is in his own den. یعنی ایک بہادر آدمی کسی کے منہ پر تنقید کر سکتا ہے، اسی کے گھر میں بھی. بیٹر ہاف، عام طور پر انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو پھر اس کی کوالٹیز، اس کا کریکٹر گڈ ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے. لیکن جب وہ کسی گڈ انسان کے ساتھ مل جاتا ہے تو ان کی پارٹنرشپ اور بھی مزید اچھی ہو جاتی ہے. گڈ اور گڈ مل کر ہمیشہ بیٹر پارٹنرشپ بنا لیتے ہیں. اسی طرح کی پارٹنرشپ ہسبینڈ وائف کی بھی سمجھی جاتی ہے. تو اس میں ہر پارٹنر دوسرے پارٹنر کا کہ بیٹرنس کا ہاف پارٹ شیئر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسی کا ہاف، دونوں جب اپنا اپنا ہاف شیئر کرتے ہیں تبھی ان کا بیٹر بنتا ہے. اسی طرح بیوی کو کہا جاتا ہے بیٹر ہاف. سو بیٹر ہاف کا مطلب ہے بیوی. ہز بیٹر ہاف از اے ٹیچر، اس کی بیوی ایک استانی ہے. بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. اب ڈیول کہتے ہیں شیطان کو، اور ڈیپ سی گہرا سمندر، دونوں ہی مصیبتیں ہیں. اگر کوئی ان کے بٹوین ہو، یعنی ان کے درمیان پھنس جائے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دو ناخوشگوار چیزوں کے درمیان پھنس جانا. بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، دو ناخوشگوار چیزوں میں پھنس جانا. اٹ از ہارڈ ٹو چوز بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. اب ایسی مصیبت میں جب دونوں طرف ہی مشکل چیزیں ہوں، ناخوشگوار چیزیں ہوں، تو ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کا سینٹینس ہم نے بنایا ہے، اٹ از ہارڈ ٹو چوز، یہ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. دو ناخوشگوار چیزوں میں سے کسی ایک کو چننا بہت مشکل ہوتا ہے. بلیک شیپ. بلیک شیپ کا لفظی مطلب بنتا ہے کالی بھیڑ. تو جس طرح بھیڑوں کا ایک پورا ریوڑ ہوتا ہے، تو ان میں جو گڈریا ہوتا ہے، اکثر جو تنگ کرنے والی یا دوسروں کو مارنے والی بھیڑ ہوتی ہے، اس کو رنگ کر دیتا ہے. اکثر وہ رنگ کالا ہوتا ہے، تو وہ کالا رنگ کر کے اس لیے رکھتا ہے تاکہ وہ دور سے اس بھیڑ پہ نظر رکھ سکے. وہ جہاں پہ بھی ہو اسے نظر آتی رہے، وہ اس پر نظر رکھ سکے، اس کی پوری حرکات کو دیکھتا رہے. تو اسی لیے جو شرارتی قسم کی بھیڑ ہوتی ہے وہ اکثر بلیک کلر سے رنگ دی جاتی ہے. اسی طرح بلیک شیپ ایڈیم کا مطلب بنتا ہے برا شخص، یا جو تنگ کرنے والا انسان ہو. سو ہی از دا بلیک شیپ، وہ ایک برا شخص ہے. اینڈ نو ون ٹرسٹ آن ہم، اور کوئی بھی اس پر اعتماد نہیں کرتا. بوسم فرینڈ. بوسم فرینڈ کا مطلب ہے جگری یار، بہت ہی گہرا دوست. امتیاز از مائی بوسم فرینڈ، امتیاز میرا گہرا دوست ہے. اینڈ آئی کین ڈو ایوری تھنگ فار ہم، اور میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. بریڈ اینڈ بٹر. گاؤں کے اندر اکثر جب کھانے کے لیے کوئی مرغن غذائیں جہاں دستیاب نہیں ہوتی، تو وہاں پر مکھن اور روٹی سب سے سستی ملتی ہے، سب سے زیادہ ایزی ٹو اپروچ ہوتی ہے. تو لوگ روٹی پہ مکھن رکھ کے کھا لیتے ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے کہ روکھی سوکھی کھانا. سو بریڈ اینڈ بٹر ایڈیم کا مطلب یہی ہے کہ روکھی سوکھی کھانا، دال روٹی کھانا. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ارن بریڈ اینڈ بٹر دیز. ایڈیم 66 بریڈ اینڈ بٹر. گاؤں کے اندر غریب لوگوں کے لیے جب روزی روٹی کمانا مشکل ہوتا ہے تو وہ مرغن غذائیں نہیں کھاتے، عام طور پر روٹی پہ مکھن رکھ کے کھا لیتے ہیں، اسی پہ گزارا کر لیتے ہیں. تو اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ روکھی سوکھی کھانا. تو اس ایڈیم کا مطلب بھی یہی ہے کہ روکھی سوکھی کھانا، روکھی سوکھی چلانا. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ارن بریڈ اینڈ بٹر دیز ڈیز. آج کل کے دنوں میں تو روکھی سوکھی روٹی کمانا بھی بہت مشکل ہے. بروکن ریڈ 67 ہے. بروکن ریڈ
جس طرح کہیں پر ٹوٹی بچھڑی خاص طور پہ گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، درختوں کے پاس ٹوٹی بچھڑیاں پڑی ہوتی ہے تو انسان انہیں پکڑتا ہے، سنبھالتا ہے کہ شاید یہ مضبوط ہوگی، لیکن جب اسے استعمال کرنے لگتا ہے تو وہ کھوکھلی نکل آتی ہے، فوراً سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اس چھڑی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہوتا جو درخت کے پاس ایویں ٹوٹی پڑی ہو۔ سو بروکن ریڈ کا مطلب بروکن ریڈ ایڈیم کا مطلب یہی ہے کہ ایسا شخص جس کا کوئی اعتبار نہ ہو، ناقابل اعتبار شخص۔ آئی کین ناٹ ٹرسٹ آن ہم، میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتا، بیکاز ہی از این بروکن، بیکاز ہی از اے بروکن ریڈ، کیونکہ وہ ایک ناقابل اعتبار شخص ہے۔ 68 ٹو بلو ونس آن ٹرمپٹ۔ اب ٹرمپٹ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں کوئی اپنا ہی ٹرمپٹ بجائی جائے اپنے لیے ہی تو بالکل اسی طرح کا اس کا مطلب بنتا ہے ٹو بلو ونس آن ٹرمپٹ، یعنی اپنی ہی تعریف خود کرتے جانا۔ A fair man never blows his own trumpet، ایک منصف آدمی کبھی بھی اپنی تعریف نہیں کرتا ہے، یعنی اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتا ہے۔ ٹو بریک دا آئس، بریک دا آئس کا مطلب ہے خاموشی توڑنا۔ All were sitting silent but Khalid broke the ice by creating laughter۔ سب خاموش بیٹھے تھے لیکن خالد نے خاموشی توڑی اور ایک مزاح کی فضا قائم کی۔ ٹو بریک دا نیوز، اب کوئی خبر جس طرح بریکنگ نیوز ہوتی ہے، نیوز کو ہمیشہ بریک کیا جاتا ہے جب بھی وہ اچانک سے دی جائے، تو تمام طرح کی خبریں ہمیشہ اچانک سے ہی پتہ چلتی ہیں، تو ایسی خبر جو اچانک پتہ لگتی ہے اس کو کہتے ہیں نیوز بریک کرنا یا بریکنگ نیوز ہونا۔ ٹو بریک دا نیوز، اچانک خبر دینا۔ دا پولیس مین بروک دا نیوز آف ہز ڈیتھ ٹو ہز وائف، پولیس مین نے اس کی موت کی خبر اس کی بیوی کو بتائی یا اچانک خبر دی، پولیس والے نے اس کی بیوی کو اس کی موت کی اچانک خبر دی۔ ایڈیم 71 to 80 ٹو برنگ ٹو بک، اس کا مطلب ہے سرزنش کرنا یا سزا دینا۔ جس طرح مونیٹر کلاس کے اندر بک کے اندر بچوں کے نام لکھ لیتا ہے، بولنے والوں کی، شرارتیں کرنے والوں کے، اور ٹیچر کے آنے پر ان بچوں کو ڈانٹ پڑتی ہے، ان کی سرزنش ہوتی ہے۔ اسی طرح ٹو برنگ ٹو بک کا مطلب ہے سرزنش کرنا۔ دا تھیوز ور براٹ ٹو بک، چوروں کی سرزنش کی گئی یا چوروں کو سزا دی گئی۔ 72 بلیو بلڈ، یعنی اعلیٰ خاندان یا اعلیٰ خون۔ شی از پراؤڈ آف ہر بلیو بلڈ، وہ اپنے اعلیٰ خاندان پر فخر کرتی ہے۔ اینڈ ڈز ناٹ لائک ٹو ٹاک ود پور پیپل، اور غریب لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ ٹو بلڈ کیسلز ان ایئر، ہوا کے اندر ہی محل بنانا جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، ہوائی قلعے تعمیر کرنا۔ یو کین ناٹ سکسیڈ بائی بلڈنگ کیسلز ان دا ایئر، تم ہوا میں قلعے تعمیر کر کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی جو لوگ ہوا میں محنت کرتے ہیں، صرف باتوں باتوں میں محنت کرتے ہیں، ہوائی باتیں کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے۔ ٹو برنگ ہوم، کسی کو سمجھانا، بھولے ہوئے کو، جس طرح بھولے ہوئے کو، بھٹکے ہوئے کو گھر کا راستہ دکھانا، اسی طرح صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے کو سمجھانا، اسے صحیح راستہ بتانا، یہی ہے ٹو برنگ ہوم۔ اٹ از ناٹ ایزی ٹو برنگ ہوم، برنگ دا میننگ آف دس لیسن ہوم ٹو یو، اس سبق کا مطلب تمہیں سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ٹو برن مڈ نائٹ آئل، مڈ نائٹ آئل یعنی کہ رات کے وقت، آدھی رات کو دیے جلا کے جو پڑھنا ہے، جو محنت کرنا ہے، وہ ہے مڈ نائٹ آئل کو برن کرنا، یعنی بہت زیادہ محنت کرنا۔ ٹو برن مڈ نائٹ آئل، بہت محنت کرنا۔ علی برنٹ مڈ نائٹ آئل ٹو گیٹ فرسٹ پوزیشن ان دا ایگزامینیشن، علی نے امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے بہت سخت محنت کی۔ بائی ورچو آف، یعنی کسی کی نیکی کی وجہ سے، کسی کی بدولت کی وجہ سے، بائی ورچو آف کی وجہ سے۔ ہی بیکیم اے گریٹ آفیسر بائی ورچو آف آنیسٹی، وہ ایمانداری کی وجہ سے ایک بڑا افسر بن گیا۔ برڈز آف فیدر، ایک جیسے لوگ، برڈز آف فیدر فلاک ٹوگیدر، ایک جیسے افراد ایک ساتھ اٹھتے ہیں یا ایک ساتھ چلتے ہیں۔ بلز آئی، عین نشانے پر، بائی پوائنٹنگ آؤٹ ہم دا بلیک شیپ یو ہیو ہٹ دا بلز آئی، اسے برا شخص اس کی بطور برا شخص نشاندہی کر کے تم نے بالکل عین نشانے پر بات کی ہے، یا بالکل عین نشانہ سادھا ہے۔
बुल्स आई का मतलब है एन निशाने पर। टू बर्न द कैंडल एट बोथ साइड्स, इसका मतलब है फजूल खर्ची करना। यानी कि आप एक कैंडल जलाते हो, एक साइड से जलाते हो वो जलती रहती है, ठीक है, उसे दोनों साइडों से जला के जल्दी खत्म करने का क्या फायदा, ये बिल्कुल फजूल खर्ची है। इसी तरह से टू बर्न द कैंडल एट बोथ साइड्स का मतलब है फजूल खर्ची करना। यू शुड नॉट बर्न द कैंडल एट बोथ साइड्स, यानी आपको फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। टू बरी द हैचेट, बरी का मतलब होता है दफना देना। तो टू बरी द हैचेट का मतलब है दुश्मनी खत्म कर देना, यानी दुश्मनी के सारे औजार अपने हथियार दफना दफना देना। अब कहना कि अब अमन रहेगा, अब हम नहीं लड़ेंगे। इस ईडियम का मतलब बनता है दुश्मनी को खत्म कर देना। वी शुड बरी द हैचेट एंड लिव इन पीस, हमें दुश्मनी को खत्म करना चाहिए और अमन से रहना चाहिए। ईडियम्स 81 to 90। टू कॉल अ स्पेड, इसका लफ्जी मतलब बनता है कि एक स्पेड को स्पेड ही कहना। स्पेड का मतलब है, स्पेड बेलचे को भी कहते हैं, और एक ताश की पत्ती के अंदर ताश के पत्तों में भी निशान होता है, उसे भी कहते हैं स्पेड। अब इसका लफ्जी मतलब यह है कि अगर सामने स्पेड पड़ा है तो उसे स्पेड ही बुलाना, जरा भी रियायत ना करना, बिल्कुल साफ साफ पूरी बहादुरी से सच बयान कर देना। और इस ईडियम का मतलब भी यही बनता है कि किसी को खरी खरी सुना देना, सामने वाले को ना देखना, सामने वाले से बिल्कुल भी ना डरना, बिल्कुल साफ साफ सीधी सीधी सुना देना उसे बात, जरा भी रियायत ना करना या खरी खरी सुनाना। टू कॉल अ स्पेड, ही इज अ ब्रेव मैन, वो एक बहादुर आदमी है। एंड ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड, और हमेशा खरी खरी सुनाता है या हक गोई से काम लेता है। टू एवरीवन, हर किसी के सामने, वो एक बहादुर आदमी है और हमेशा हकगोई से काम लेता है, या हर किसी के सामने हकगोई से काम लेता है। कैट्स पा, जिस तरह बिल्ली का जो पा होता है, जो उसका पंजा होता है, वो बिल्कुल उसे अपने चमचे की तरह इस्तेमाल करती है, उसी से सारे काम लेती है, और फिर वो चमचा किस उसकी मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकता। इसी तरह कुछ लोग भी होते हैं जो कुछ लोगों के हाथ की बिल्कुल कठपुतली बने होते हैं, उनके चमचे बन के रहते हैं, लोग उनके लिए चमचे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वो बिल्कुल ही जिस के पीछे चलते हैं उसके उसी के हाथ की कठपुतली बनी रहते हैं, ना उसकी मर्जी के बगैर चलते हैं, ना उसके खिलाफ कोई बात करते हैं। ऐसे लोगों का कहा जाता है आला कार, कैट स्पा, चमचा, या उसके किसी के हाथ की कठपुतली, जो किसी के ऑर्डर से ही चले, अपनी मर्जी से कुछ ना करे। ही इज अ कैट स्पा ऑफ हिज ऑफिसर, वो अपने ऑफिसर का चमचा है या उसके हाथ की कठपुतली है। टू कॉल इन क्वेश्चन, किसी पे सवाल उठाना, किसी पे शक करना, किसी पर उंगली उठाना। कॉल इन क्वेश्चन, इसका लफ्जी मतलब भी यही बन रहा है, और इस ईडियम का मतलब भी यही बनता है कि किसी की बात पे, किसी की किरदार पे सवाल उठा देना, शक करना। नो वन कैन कॉल इन क्वेश्चन द ऑनेस्टी ऑफ दिस ओल्ड मैन, कोई भी इस बूढ़े आदमी की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकता या शक नहीं कर सकता। टू कॉल टू अकाउंट, इसका मतलब है बास पुरस करना या एहतसाब करना या हिसाब किताब करना। पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के सियासतदान आर नॉट कॉल्ड टू अकाउंट, उनका एहतसाब नहीं होता फॉर व्हाट दे डू, जो भी वो करते हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों का उनके किए गए कामों के लिए बिल्कुल भी एहतसाब नहीं होता। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू का मुहावरा उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है कि झूठे आंसू बहाना। असल में ये मुहावरा इसलिए निकला है कि मगरमच्छ जब पानी में रहता है तो उसके जिस्म में बहुत सारा पानी भर जाता है, तो जिस दिन धूप लगती है वो बास्किंग के लिए बाहर आता है और किनारे पे जो है धूप सेकता है और वहाँ रुकता है। उस वक्त तो अपने जिस्म से उस पानी को इस तरह निकालता है कि उसकी आंखों से भी पानी निकलता है। वो असल में आंसू नहीं होते, लेकिन देखने में आंसू लग रहे होते हैं। उन आंसुओं के पीछे कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि वो अपने जिस्म से एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल रहा होता है। तो उसी से उन्हीं मगरमच्छ के आंसुओं को से, चूंकि वो झूठे आंसू होते हैं, इसीलिए उन्हें क्रोकोडाइल टेयर्स कहते हैं, झूठे आंसू कहते हैं। और कोई इंसान भी जब झूठे आंसू बहाए तो कहते हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। व्हेन द करप्ट पॉलिटिशियंस, जब बेईमान सियासतदान आर पॉइंटेड आउट बाय मीडिया, मीडिया की तरफ से सामने लाए जाते हैं, जब दे शेड द क्रोकोडाइल टेयर्स, तो वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। जब मीडिया बेईमान सियासतदानों का पर्दाफाश करता है तो वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कैरी द डे, यानी कि कहते हैं कि आज का दिन तो था ही बस इसका,
کسی دن فتح حاصل کرنا، کسی دن کو اپنے نام کر لینا. کیری دا ڈے، فتح حاصل کرنا. ایوری ون کین کیری دا ڈے ود ہارڈ ورک. کوئی بھی انسان فتح حاصل کر سکتا ہے سخت محنت سے، ہارڈ ورک سے. کاسٹ ا اسپیل، اسپیل بھی یہی ہوتا ہے منتر. تو کسی پہ منتر پھونک دینا، کسی پہ جادو کر دینا، کاسٹ ا اسپیل. دا سنگر کاسٹ ا اسپیل آن دا آڈینس. وہ سنگر یا وہ گانا گانے والا شخص اپنے آڈینس پر، اپنے ناظرین پر جادو کر دیتا ہے، سحر طاری کر دیتا ہے. کاسٹ اسائڈ، کسی چیز کو سامنے رکھی، کوئی چیز سامنے پیش ہو اور اسے بالکل اگنور کر کے سائڈ پہ رکھ دیا جائے، اس کی طرف بالکل دھیان نہ دی جائے، اسے اہمیت نہ دی جائے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کاسٹ اسائڈ، رد کر دینا یا اہمیت نہ دینا. دا پرنسپل ول کاسٹ اسائڈ مائی اپلیکیشن آف لیو. پرنسپل میری چھٹی کی درخواست کو رد کر دے گا یا اہمیت نہیں دے گا. کرائے ولف، جس طرح ہم نے بچپن میں شیر آیا شیر آیا کی کہانی سنی ہے، یعنی اگر کوئی بلا وجہ ہی چھوٹی موٹی چیزوں پہ بھی اس کہے کہ بھیڑیا آ گیا، شیر آ گیا، بہت بڑی مصیبت آ گئی، تو جھوٹا شور مچایا جائے. جب وہ اصلی مصیبت میں ہوگا تب کوئی بھی اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا. لیکن اس جھوٹے شور مچانے کو کہتے ہیں کرائے ولف. یعنی ہو کچھ بھی نہ اور چیخ چیخ کے کہی جائے بھیڑیا آ گیا، شیر آ گیا. کرائے ولف، جھوٹا شور مچانا. دوز ہو کرائے ولف، وہ لوگ جو جھوٹا شور مچاتے ہیں. سفر ان دا آر آف ڈینجر، اصل مصیبت کے وقت پر میں پھر اس کا نتیجہ بھگتتے ہیں، انہیں بھگتنا پڑتا ہے. ایڈیمز 91 to 100. کاسٹ پرلز بیفور سوائن. اس کا لفظی مطلب تو یہی بنتا ہے کہ کسی جانور کے سامنے ہم موتی رکھ دیں، موتی بو کے رکھ دیں، اسے موتی پیش کر دیں، تو وہ بالکل بھی اس کے لیے کام کی چیز نہیں ہوگی، وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا، اس کے لیے ایک بیکار سی چیز ہوگی. دوسرا، اگر آپ اسے چارہ یا اس کی پسند کی چیز دکھائیں گے تو وہ اس کے لیے اہمیت کا حامل ہوگا. اسی لیے چاہے کتنی بھی قیمتی چیز کیوں نہ ہو، جب کسی ایسے شخص کو دی جائے جس کی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، جو اس کی اہمیت کو نہیں جانتا، تو وہ اسے دینا بالکل بیکار ہوتی ہے. ایسے ہی کسی جانور کو ہیرے موتی دینا بیکار ہوتا ہے. سو اس ایڈیم کا مطلب بھی یہی ہے، کاسٹ پرلز بیفور سوائن، یعنی کسی شخص کو ایسی چیز دینا جس کی اہمیت وہ نہ جانتا ہو. اف یو گیو اے بک ٹو این انایجوکیٹڈ مین، اگر آپ کسی ان پڑھ انسان کو کتاب دیتے ہیں، اٹ از لائک کاسٹنگ پرلز بیفور سوائن، تو پھر یہ بھینس کے آگے بین بجانے جیسا ہے یا بالکل بیکار ہے. کم ٹو بلوز، بلوز کا مطلب ہے ہاتھا پائی یا مکے بازی. تو ہاتھا پائی پر آ جانا یعنی لڑ پڑنا. آفٹر ایکسچینجنگ ہاٹ ورڈ، سخت الفاظ کے تبادلے کے بعد، دے کم ٹو بلوز، وہ لڑ پڑے یا ہاتھا پائی پر آ گئے. کرائے فار دا مون، اب کوئی ایسا شخص جو کہے مجھے چاند چاہیے اور وہ اس کے لیے روتا رہے کہ ہائے میرے پاس چاند نہیں ہے، اس بات پہ روتا رہے، تو اس کے رونے سے نہ اسے کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی کبھی کسی قیمت پہ اسے چاند مل سکتا ہے، اور پھر وہ کوشش بھی نہ کرے. یعنی کسی ایسی چیز کی خواہش کرنا جس کا ملنا بالکل ناممکن ہو، اور اس کے لیے روتے رہنا اور کوشش بھی نہ کرنا اسے پانے کی، بس روتے رہنا، تو یہ بالکل ہی بیکار کام ہوتا ہے. نہ تو وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی رونے سے اور کوئی فائدہ ہوتا ہے. یعنی ناممکن چیز کی خواہش کرنا. کرائے فار دا مون، دوز ہو کرائے فار دا مون، جو وہ لوگ جو ناممکن شے کی صرف خواہش کرتے ہیں، گیٹ نتھنگ، کچھ حاصل نہیں کر سکتے. کال نیمز، نیمنگ کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا. اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، گیونگ ورڈز آف ابیوز. ورڈز آف ابیوز اور نیمز، ان دونوں کا مطلب ہے گالیاں. کال نیمز یعنی گالیاں دینا. کالنگ نیمز از اے بیڈ تھنگ، گالیاں دینا ایک بری چیز ہے. کمپیئر نوٹس، یعنی کہ نوٹس کا موازنہ کرنا. یہاں پر نوٹس میں وہ چیز نہیں ہے جو ہم سلیبس کے ریٹن نوٹس یوز کرتے ہیں. ہمارے دماغ میں بھی کسی چیز کے بارے میں جو آئیڈیا بنتا ہے وہ بھی نوٹس کی طرح ہی ہوتا ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی ٹاپک کے بارے میں جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے دماغ کے اندر نوٹس ہی ہوتے ہیں. اب کسی کے ساتھ ان نوٹس کو شیئر کرنا یعنی اپنے خیالات کا تبادلہ کرنا، یہی اس ایڈیم کا مطلب ہے. کمپیئر نوٹس یعنی کہ خیالات کا تبادلہ کرنا. آفٹر کمپیئرنگ نوٹس، تبادلہ خیالات کرنے کے بعد،
They wrote a very good essay. उन्होंने एक बहुत अच्छा मजमून लिखा. Cut a sorry figure. Sorry figure का मतलब है शर्मिंदा चेहरा, शर्मिंदा शक्ल. तो शर्मिंदा शक्ल हमेशा तभी बनाई जाती है जब इंसान शर्मिंदा होता है. कट अ सॉरी फिगर, शर्मिंदा शक्ल बनाना, यानी इसका मतलब है शर्मिंदा होना. इफ़ यू फेल इन एग्जामिनेशन, अगर आप इम्तहानात में फेल हो गए, यू विल हैव टू कट अ सॉरी फिगर, तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा. कैट एंड डॉग्स लाइफ. अक्सर हम कहते हैं उनकी ज़िंदगी तो कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ते रहते हैं, कुत्ते बिल्लों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. कुत्ता और बिल्ली जब भी आपस में एक दूसरे के आस पास होंगे तो वो झगड़े ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. इसीलिए कैट एंड डॉग्स लाइफ का मतलब, लफ्जी मतलब बनता है कुत्ते बिल्लों जैसी ज़िंदगी, और इस ईडियम का मतलब बनता है यानी लड़ाई झगड़े की ज़िंदगी, जिसमें जो हर वक्त लड़ते झगड़ते ही रहें. द अनएजुकेटेड कपल्स, एक नाख्वानदा या जाहिल कपल या जोड़ा, ऑफन लीड टू अ कैट एंड डॉग्स लाइफ, हमेशा लड़ाई झगड़े की जिंदगी ही गुजारता है. क्लोज फिस्टेड मैन. फिस्ट का लफ्जी मतलब होता है मुट्ठी. क्लोज फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी, ऐसा इंसान जो कभी अपनी मुट्ठी खोलता ही नहीं है, मुट्ठी खोल के कुछ खर्च करता ही नहीं है, कुछ देता ही नहीं है, वो होता है कंजूस आदमी. क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब भी यही है, कंजूस आदमी. ही इज क्लोज फिस्टेड मैन, वो एक कंजूस आदमी है. एंड स्पेंड्स नथिंग इवन ऑन हिमसेल्फ, और अपने आप पर भी कुछ खर्च नहीं करता. कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, यानी कोई भी आपके पास कोट सिलवाने आया है तो उसके पास जितना कपड़ा है उस हिसाब से ही उसके कोट की कटिंग कर दी जाए. अगर उसके पास कम कपड़ा है तो उसका थोड़ा छोटा कोट बना दिया जाए, यानी जिसकी जितनी गुंजाइश है वो उतना ही खर्चा करे. अपनी चादर देखकर पांव फैलाना. कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, यानी चादर के मुताबिक पांव फैलाना. वी शुड कट आवर कोट अकॉर्डिंग टू आवर क्लॉथ, हमें अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए. कैच एट अ स्ट्रॉ, यानी डूबते को तिनके का सहारा. एक डूबता हुआ शख्स या मुसीबत में फंसा हुआ शख्स जो है, छोटी से छोटी चाहे तिनके के बराबर मदद भी हो तो वो उसे हासिल ज़रूर करता है, वो उसके लिए वो भी अहमियत की हामिल होती है. सो उसी को कहते हैं कैच एट अ स्ट्रॉ, यानी डूबते को तिनके का सहारा. अ ड्रॉनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, एक डूबता हुआ शख्स तिनके से भी सहारा लेता है. Idioms 101 to 110. चीक बाय जाउल. जिस तरह गाल और हमारा जबड़ा एक एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और इनके काम भी एक दूसरे के साथ होने की वजह से ही होते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट से ही होते हैं, इसी तरह ऐसी चीज़ें या ऐसे लोग जो बिल्कुल साथ साथ रहें, एक दूसरे का बिल्कुल लाजिम व मलजूम हिस्सा हों, उन्हें उनके लिए एडियम यूज़ किया जाता है चीक बाय जाउल, यानी लाजिम व मलजूम हिस्सा. ए एंड बी, अब इसमें आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं. ए एंड बी आर चीक बाय जाउल. ए एंड बी एक दूसरे के लाजम मलजूम हिस्सा हैं. एंड डू मैनी स्टूपिड थिंग्स एवरीवेयर. कोल्ड कंफर्ट, यहाँ पे कोल्ड जो है नेगेटिव मीनिंग में यूज़ होता है, और कंफर्ट यानी कि तसल्ली या सुकून. किसी को झूठी तसल्ली देना या नाकाफ़ी तसल्ली देना, किसी का नुकसान हो गया और ऊपर ऊपर से कहना कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, जबकि पता हो कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. झूठी तसल्ली देना. आफ्टर एवरी इंसिडेंट द गवर्नमेंट गिव्स कोल्ड कंफर्ट टू द पीपल, हर हादसे के बाद हुकूमत लोगों को झूठी तसल्ली देती है. कम ऑफ एज, यानी एक उम्र तक आ जाना, यानी कि बालिग हो जाना. व्हेन ही केम ऑफ एज, जब वो बालिग हो गया, ही वेंट टू जापान, तो वो जापान चला गया. कॉक एंड बुल स्टोरी. कॉक एंड बुल स्टोरी से मुराद है कि अगर हमें कोई कहानी सुनाए कि रास्ते में उसने एक मुर्गे और एक सांड को लड़ते हुए देखा है, और मुर्गे ने सांड के साथ अच्छी खासी लड़ाई ली, उसे बहुत अच्छी टक्कर दी और उसे हरा भी दिया, तो हम इस बात पे कभी भी यकीन नहीं करेंगे, ये नाकाबिले यकीन सी बात लगती है, झूठी बात लगती है. इसी तरह कॉक एंड बुल की स्टोरी जैसी कोई भी बात, कोई भी कहानी कोई सुनाए, ख्यालाती या तसव्वुराती कहानी या झूठी कहानी. ईडियम का मतलब भी यही है, कॉक एंड बुल स्टोरी यानी झूठी कहानी, ख्याली या तसव्वुराती कहानी जिस पे यकीन ही ना आए. नो वन कैन बिलीव इन योर कॉक एंड बुल स्टोरी, कोई भी तुम्हारी इस ख्याली या तसव्वुराती कहानी पर यकीन नहीं करेगा या कर सकता.
ڈائی ان ہارنس. ہارنس کا مطلب ہے کہ محنت کرتے ہوئے، محنت کرنے کی حالت میں، عملی زندگی میں. ڈائی ان ہارنس، عملی زندگی کے درمیان مر جانا. اگر کوئی ٹیچر ہے تو پڑھاتے ہوئے مر رہا ہے، یا پھر کوئی فوجی ہے تو لڑتے لڑتے مر جائے، یا پھر کوئی مزدور ہے وہ اپنی مزدوری کرتے کرتے اسے موت آ جائے، تو اسے کہیں گے کہ وہ اپنی عملی زندگی کے درمیان مر گیا، محنت کرتے کرتے مر گیا. دا ہارڈ ورکنگ پیپل لائک می، مجھ جیسے محنت کش افراد یا محنتی افراد، ڈائی ان ہارنس، عملی زندگی کے درمیان ہی مر جاتے ہیں. ڈران گیم، جس طرح ہم اکثر ورڈ یوز کرتے ہیں کہ یہ گیم ڈرا ہو گئی ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، جس میں کوئی نہ جیتے کوئی نہ ہارے، بلکہ گیم برابر ہی رہے، یعنی ڈران گیم، بے نتیجہ چیز. دا ڈیبیٹ بٹوین ٹو لیڈیز، دو خواتین کے درمیان ڈیبیٹ یا بات چیت یا بحث، always proves and ڈرا گیم، ہمیشہ بے نتیجہ ہوتی ہے. ڈے ان اینڈ آؤٹ، یعنی کہ دن رات کوئی کام کرنا. He studied day in and day out to get this post. اس نے یہ منصب حاصل کرنے کے لیے دن رات پڑھائی کی ہے. ڈیڈ لیٹر، اب ایسا خط جس کی روح ہی مر چکی ہو، جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، ایسا کوئی حکم جس کے اوپر عمل ہی نہ ہو، ایسا قانون جس کا اثر ہی ختم ہو چکا ہو، اس کو کہتے ہیں ڈیڈ لیٹر. ڈیڈ لیٹر یعنی ایسا قانون جس کا اثر ختم ہو چکا ہو. دس رول از اے ڈیڈ لیٹر دیز ڈیز، یہ قانون آج کل تقریباً منسوخ ہے یا بے اثر ہے. ڈبل فیسڈ، ایسا شخص جس کے دو چہرے ہوں، یعنی کہ منافق، باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور. A sincere man cannot like a double faced man. ایک مخلص آدمی کبھی بھی منافق آدمی کو پسند نہیں کرتا. Every inch، یعنی کہ ہر انچ میں لا کے مکمل طور پر کسی بھی چیز کی بات کی جائے، کسی بھی چیز کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس کے ہر انچ کو اندر ایڈ کر رہے ہیں، یعنی مکمل طور پر. He is every inch a noble man، یعنی وہ ہر لحاظ سے مکمل طور پر ایک شفاف آدمی ہے، یا اچھا آدمی ہے، یا نیک آدمی ہے. Idioms 111 to 120. First one is eat one's word، یعنی اپنے الفاظ واپس لینا. She will never eat her words، وہ کبھی اپنے الفاظ واپس نہیں لے گی. End in smoke، یعنی دھوئیں پہ خاتمہ ہو جانا، نہ آر یا پار کچھ نظر نہ آئے، یعنی بے نتیجہ خاتمہ، نتیجہ نہ نکلنا کسی بھی چیز کا. The meeting ended in smoke and decision was not taken، میٹنگ بے نتیجہ ختم ہو گئی اور کوئی فیصلہ نہ لیا گیا. For good، ہمیشہ کے لیے. He has left this city for good، اس نے ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ دیا ہے. For the sake of، کی خاطر یا کے واسطے. I am ready to face any danger for the sake of my true friends، میں اپنے سچے دوستوں کی خاطر کوئی بھی خطرہ مول لینے کو تیار ہوں. فیئر پلے، اچھی بات، درست برتاؤ. Every sincere man likes fair play، ہر وفادار آدمی درست بات پسند کرتا ہے یا درست برتاؤ پسند کرتا ہے. Fall a prey to، prey کا مطلب ہوتا ہے شکار، تو کسی کا شکار ہو جانا. Fall a prey to، کسی کا شکار ہو جانا. He fell a prey to greed، وہ لالچ کا شکار ہو گیا. And stole away my purse، اور میرا پرس چرا لیا یا بٹوا چرا لیا. Fall foul of، یعنی جھگڑ پڑنا. A noble man never falls foul of others، ایک نیک آدمی یا شریف آدمی کبھی بھی دوسروں سے جھگڑا نہیں کرتا. Face the music، یعنی تنقید کا سامنا کرنا، یہاں پر میوزک کا مطلب ہے تنقید. He is the man of character and can easily face the music، وہ ایک با کردار شخص ہے اور ہر آسانی سے تنقید کا سامنا کر سکتا ہے. فرینچ لیو، یعنی بغیر اطلاع کے چھٹی کرنا.
I know nothing about him. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. Because he is on French leave. کیونکہ وہ بغیر اطلاع کے چھٹی پر ہے. From hand to mouth یعنی تنگی کا شکار ہو جانا. جو ہاتھ میں آئے وہی کھایا جائے, کوئی بچت نہ ہو, جتنا کمایا اتنا ہی خرچ ہو جائے. تنگ دستی کا شکار رہنا. A government servants always live from hand to mouth because of low salary. گورنمنٹ کے ملازم ہمیشہ کم تنخواہ کی وجہ سے تنگ دستی کا شکار رہتے ہیں. ایڈیمز 121 to 130 few and far between یعنی کبھی کبھار. He comes to see me few and far between وہ مجھے کبھی کبھار ملنے آتا ہے. Flog a dead horse جس طرح ایک ڈیڈ ہارس ایک مردہ گھوڑے کو ٹانگیں مارنے سے وہ اٹھ نہیں سکتا, اسے بچایا نہیں جا سکتا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اسی طرح کی بیکار کوشش کے لیے یہ ایڈیم بولا جاتا ہے فلاگ اے ڈیڈ ہارس یعنی کہ بالکل بیکار کوشش. A government can get nothing from the poor man گورنمنٹ غریب لوگوں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتی. Yet it is flogging the dead horse پھر بھی وہ بیکار کوشش کر رہی ہے. Feather one's own nest یعنی صرف اپنے ہی گھونسلے کو سنوارنا, صرف اپنا گھر سنوارنا, اپنا فائدہ کرتے جانا. Most of the businessmen feather their own nest بہت سے کاروباری آدمی صرف اپنا گھر سنوارتے ہیں and pay less to their employees اور اپنے امپلائیز کو کم تنخواہ دیتے ہیں. Flesh and blood اب انسان کی اصلیت کیا ہے, انسان مینلی کیا چیز ہے, گوشت ہے اور خون ہے, وہی اس کی اصلیت ہے, وہی اس کی زندگی کی روح ہے. فلیش اینڈ بلڈ سو یو اس کا مطلب ہے اصل بات یا روح. یو کین ناٹ ٹچ دا فلیش اینڈ بلڈ آف مائی آئیڈیاز تم میرے خیالات کی روح کو یا اصلیت کو نہیں جان سکتے یا اس تک نہیں پہنچ سکتے. Find fault with یعنی غلطیاں نکالنا, فالٹ نکالنا. It is not good to find fault with others دوسروں کی غلطیاں نکالنا اچھی بات نہیں ہے. Get rid of نجات حاصل کرنا. We should get rid of insincere friends ہمیں بے وفا دوستوں سے نجات حاصل کرنی چاہیے. Get wind of کہتے ہیں نا کہ اس بات کی کسی کو ہوا نہیں لگنی چاہیے, اور وہ ہوا اگر لگ جائے تو ہم کہتے ہیں get wind of یعنی کہ خبر پا لینا. He got wind of the plot against him اس نے اپنے خلاف سازش کی ہوا پا لی یا خبر پا لی. Go to the wall اب کوئی بھی چیز چلتے چلتے جا کے دیوار سے ٹکرائے گی تو تباہی ہوگی. اسی طرح تباہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے go to the wall یعنی تباہ ہو جانا. His business will go to the wall due to his bad habits اس کا کاروبار اس کی بری حرکتوں کی وجہ سے تباہ ہو جائے گا. Go to the dogs اس کا مطلب بھی یہی ہے, تباہ ہو جانا. جس طرح ڈاگس کے ہاتھ کوئی بھی چیز لگتی ہے تو وہ اسے چیر پھاڑ دیتے ہیں, تباہ کر دیتے ہیں, اسی طرح کوئی بھی چیز تباہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے ایڈیمز یوز ہوتا ہے go to the dogs. If you waste your money your business will go to the dogs اگر تم اپنا پیسے ضائع کرو گے تو تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے گا. Give vent to یعنی جذبات کا اظہار کرنا. He gave vent to his grief اس نے اپنے غم کا اظہار کیا by weeping رو کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڈیم نمبر 131 سے 140 میں آپ کو کرا رہا ہوں. تو پہلا ایڈیم ہے گرڈ اپ یور لائنس. یہ گرڈ لکھا ہوا ہے, گرڈ کرو GIRD, گرڈ اپ یور لائنس کہتے ہیں تیار ہو جانا. دیکھیے جب مزدور کوئی کام کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی کمر کو رسی یا اپنے وہ جو ہوتا ہے چادر سے باندھتا ہے, ٹھیک ہے, پگڑی اپنی, کیونکہ پگڑی تو گر جاتی ہے نا ایز اے سر سے کام, تو پگڑی کو ہمیشہ کمر سے باندھتا ہے, تو نتیجتاً اس کی کمر وہ تیار ہو جاتی ہے کہ ورک کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اے منڈیو تیار ہو جاؤ, گرڈ اپ یور لائنس, گرڈ اپ یور لائنس, ٹھیک ہے, ٹو اپیئر ان دا ایگزامینیشن. وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, Gird up your loins and face the danger bravely. gird up your loins and face the danger bravely.
اپنی کمر کس لو اور ڈینجر کو یعنی خطرے کو بہادری کے ساتھ نپٹو، فیس کرو. ہم کہتے ہیں پتر تیار ہو جا، تیرے دشمن سامنے آ چکے ہیں. گرڈ اپ یور لائن، یور اینیمیز ہیو کم بیفور یو. ہاں. گفٹ آف دا گیب. گیب، ایک بندہ ہوتا ہے گیبلر. گیبلر ہوتا ہے باتونی، گیبلر. اور گفٹ آف گیب، گیب کہتے ہیں زبان کو، جس کے پاس زبان کا تحفہ ہو. گپ لگانے کا تحفہ کیا ہوتی ہے؟ زبان. گفٹ آف گیب کہتے ہیں وہ بڑا باتونی بندہ ہے. ہی ہیز دا گفٹ آف گیب، اس کے پاس باتوں کا تحفہ ہے. کیا ہے جی لکھا ہوا ہے؟ He can convince others because he has the gift of the gab. He can convince others because he has the gift of gab. وہ دوسروں کو قائل کر سکتا ہے چونکہ اس کے پاس گفٹ آف گیب ہے، گفتگو کا فن گفتگو ہے. Give in. گیو ان ہوتا ہے ہمت ہار جانا. A brave man cannot give in. ہاں، کبھی بھی وہ ہمت نہیں ہارتا. Give the devil his due. اس کا مطلب ہے کسی کی ایسی کی تیسی پھیرنا. گیو دا ڈیول اٹس ڈیو، یعنی جتنی بات اگلا کرے تم بھی اتنی بات کرو. وٹا مارے وٹا مارو، پتھر مارے پتھر مارو، چپیڑ مارو چپیڑ مارو. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کا مطلب ہے. ہاں جی. We should be fair and give the devil his due. ہاں، وی شوڈ بی فیئر، بالکل واضح رہو، فیئر رہو، دو نمبری نہ کرو. اینڈ گیو دا ڈیول اٹس ڈیو، اور کسی کی ایسی کی تیسی پھیرنی پڑے تو پھیر دو. Give and take. گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے لین دین. ہاں. We often solve our problems by give and take. ہم لین دین کر کے اپنے معاملات کو حل کر لیتے ہیں. گیو اینڈ ٹیک. Go to pieces. ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. گو ٹو پیسز، گو ٹو پیسز. تو ہیکتا نا، گو ٹو پیسز، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، بکھر جانا. ہاں. His business will go to pieces due to his dishonesty. ہاں، بے ایمانی کی وجہ سے اس کا کاروبار بکھر جائے گا. Go without saying. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ، ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ، ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ. گو وداؤٹ سیئنگ، اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ دیٹ یو آر اے گڈ مین. کہتے یار کہ بولنے کی کیا بات ہے یار، ہم بولے نہ بولے سب کو پتہ ہے تم عظیم آدمی ہو. اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ ایوری باڈی نوز دیٹ یو آر اے گریٹ مین. ہاں جی، کیا لکھا ہوا ہے؟ It goes without saying that a hard-working man always succeeds. ہاں، کہتے ہیں اس میں تو کہنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ محنتی بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. پائی جانا آگے. Go to law. قانون کے پاس چلے جانا، یعنی کیا؟ کیس کر دینا. قانونی کارروائی. A gentleman fears going to law. فیئرس ڈرتا ہے، فیئرس ڈرتا ہے قانون کے پاس جانے سے. شریف آدمی قانون کے پاس جانے سے ڈرتا ہے. Give oneself airs. اپنے آپ کو بڑی ہوا دینا، بڑی چیز سمجھنا. He gives himself airs of his wealth. وہ کہتا ہے میرے پاس بڑی پیسے ہیں، بڑی اپنے آپ کو ہوا دیتا ہے، پہ ہی پہ پہنا. بس Hold one's tongue. زبان پہ قابو رکھنا. A and B are hand and glove. نہیں نہیں، ہم یہاں لکھو. نیچے ہے. ہاں. Please hold your tongue and don't abuse. ہاں، پلیز ہولڈ یور ٹنگ اینڈ ڈونٹ ابیوز. گالیاں مت دو. یوں بھی لکھ، یہ زیادہ اچھا فکر ہوگا کہ دس ٹائم یو شوڈ ہولڈ یور ٹنگ. دس ٹائم یو شوڈ ہولڈ یور ٹنگ کوما بیکاز یور فادر از ٹو اینگری today. This time you should hold your tongue, comma, because your father is too angry today. کہ آج بڑا ہی غصہ ہے تیرے پیو نو، آج اپنی زبان قابو ہی رکھی پانا ورنہ تین پھینٹی پہ جانی. ٹھیک ہے. ایڈیم نمبر 141 to 150. ہینڈ اینڈ گلو. جس طرح ہاتھ سے دستانہ بہت ہی قریب ہوتا ہے، جس طرح وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، اتنا گہرائی میں اگر کسی کی دوستی ہو تو اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ بہت گہرے دوست. ہینڈ اینڈ گلو. دے آر دا ہینڈ اینڈ گلو آف ود ایچ ادر.
وہ ایک دوسرے کے بہت گہرے دوست ہیں. ہارپ آن دا سیم اسٹرنگ. ہارپ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر اسٹرنگز لگی ہوتی ہیں، ان کو بجا کے سر نکالے جاتے ہیں. اگر ایک ہی اسٹرنگ کو بار بار بجاتے جائیں تو ایک ہی سر رپیٹ ہوتا جائے گا، اس کا مزہ نہیں آئے گا. اسی طرح ایک ہی بات کو بار بار دہرانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے ہارپ آن دا سیم اسٹرنگ. پلیز چینج دا ٹاپک اینڈ ڈونٹ ہارپ آن دا سیم اسٹرنگ. اپنے ٹاپک کو چینج کرو، اپنے عنوان کو بدلو اور ایک ہی بات کو بار بار مت دہراؤ. ہٹ بلو دا بیلٹ. اب بیلٹ بلو دا بیلٹ سے آپ یہ بھی مطلب لے سکتے ہیں کہ آپ کی پیٹھ پیچھے کوئی وار کرے، لیکن ایکچوئل میں اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ جس طرح ہم بیلٹ کو یوز کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کو حدود دینے کے لیے، اس کی حد تک محدود رکھنے کے لیے، ٹھہرانے کے لیے، تو ایکچوئل میں یہاں پر بیلٹ کا ورڈ ہمیں ایک حد کی نشاندہی کر رہا ہے. اب کوئی اس حد سے باہر نکل کر کوئی کام کرے گا تو وہ ناجائز کام کرے گا. اسی لیے سیڈیم کا مطلب ہوتا ہے ہٹ ہوتا ہے وار کرنا. تو ہٹ بلو دا بیلٹ یعنی کہ ایک حد سے نکل کر ناجائز طریقے سے وار کرنا، منافقت سے وار کرنا، ناجائز وار کرنا. ہٹ بلو دا بیلٹ ناجائز وار کرنا یا منافقت سے وار کرنا. A brave man never hits below the belt. ایک بہادر آدمی کبھی بھی ناجائز وار نہیں کرتا. پیٹھ پیچھے بھی سمجھ سکتے ہیں، پیٹھ پیچھے وار بھی نہیں کرتا. ہیئر بریتھ اسکیپ یعنی بال بال بچنا. وی ہیڈ اے ہیئر بریتھ اسکیپ ان دا ایکسیڈنٹ. ہم ایکسیڈنٹ میں بال بال بچے. ہارڈ اینڈ فاسٹ یعنی واضح اور اٹل. دس کالج ہیز ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اباؤٹ ایڈمیشن. اس کالج کے داخلے کی صورت میں بہت ہی واضح اور اٹل قواعد و ضوابط ہیں. ہارڈ نٹ ٹو کریک. اب ہمارے پاس کچھ نٹس ہوتے ہیں جیسے اخروٹ ہے، بادام ہے، ان دان سے ان کے نٹ کو توڑنا بہت مشکل ہے. اس طرح اگر کوئی ایسا نٹ ہو جس کی آؤٹر کورنگ اس سے بھی زیادہ ہارڈ ہو تو اس کو بھی توڑنا اور بھی مشکل ہوگا. ایک ہارڈ نٹ کو، ایک سخت نٹ کو توڑنا ایک مشکل کام ہے، اسی لیے ہارڈ نٹ ٹو کریک کا مطلب ہے مشکل کام. اس ایڈیم کا مطلب بنتا ہے مشکل کام. پرابلم آف ڈسپلن ان آور کنٹری. ہمارے ملک میں نظم و ضبط کا مسئلہ از ہارڈ نٹ ٹو کریک. بہت مشکل کام ہے. ہارٹ اینڈ سول یعنی دل و جان سے. آئی لو پاکستان ود ہارٹ اینڈ سول. میں پاکستان کو دل و جان سے محبت کرتا ہوں. ہیو اینڈ کرائی چیخو پکار. آئی ڈونٹ لائک ہیو اینڈ کرائی ان مائی کلاس روم. مجھے اپنے کلاس روم میں یا اپنی کمرہ جماعت میں چیخو پکار پسند نہیں ہے. ہیل اینڈ ہارٹی یعنی تندرست و توانا، خوش و خرم بھی کہہ سکتے ہیں. آئی ایم ہیل اینڈ ہارٹی بائی دا گریس آف اللہ. میں اللہ کے کرم سے خوش و خرم ہوں. ان بلیک اینڈ وائٹ. اب جب بھی کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو وائٹ پیپر پر موسٹلی بلیک انک سے پرنٹ ہوتی ہے یا لکھی جاتی ہے. تو جب بھی کوئی تحریر اس طرح سے پرنٹ ہوئی ہو یا لکھی گئی ہو تو اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے ان بلیک اینڈ وائٹ تحریری طور پر. ہی گیو ہز اسٹیٹمنٹ ان بلیک اینڈ وائٹ. اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ تحریری طور پر جمع کرائی. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڈیم نمبر کون سا ہے؟ 151 ایڈیم ہے بھائی. ہاں جی، تو پہلے آپ کے ہم 140 کر چکے ہوئے ہیں. 150 وہ سارے آپ جو بیٹھ کے ایک دفعہ سنیں گے یاد ہو جائیں گے. بی اے تو ہم نے بہت مختصر سا کر دیا، اب تو بی اے کچھ بھی نہیں رہا نا. ہاں جی بولو ذرا. ایڈیم نمبر 151 ان دا ایئر. ان دا ایئر مشہور ہونا. ہوا میں. بات ہوا میں چل رہی ہو تو وہ کسی ایک جگہ بیٹھتی نہیں ہے. جب ایک جگہ بیٹھ جائے نا بات تو سمجھ لو کنفرم ہو گئی ہے. تو ان دا ایئر یعنی ابھی بیٹھی نہیں ہے، خالی افواہی ہے. ان دا ایئر. ہم کہتے ہیں کہ آج کل یہ بات بڑی ہوا میں ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام آ رہا ہے. اٹ از ان دا ایئر نو ڈیز دیٹ presidential system is coming in پاکستان. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں آج کل افواہ ہے کہ زرداری پاکستان کا وزیر اعظم بن رہا ہے. ہاں، اٹ از ان دا ایئر دیٹ زرداری از بیکمنگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان. It is in the air that the government will be changed very soon. ہاں واقعی ٹھیک ہے. ہاں، یہ بات بڑی مشہور ہوئی ہے کہ حکومت جلد بدل جائے گی. واقعی یہ میرے خیال میں اللہ خیر کرے گا. آگے ان فل سوئنگ. ان فل سوئنگ پورے زور پہ ہونا، عروج پر ہونا. کہتے ہیں کہ میچ پورے زوروں پہ ہے. دا میچ از ان فل سوئنگ. When I reached there, the fair was in full swing. جب میں وہاں پہنچا تو جو میلہ تھا وہ پورے جوبن پہ تھا. In a fix.
ان افکس کیا ہوتا ہے؟ الجھن میں ہونا، الجھن میں ہونا. I am in a fix and do not know what to do. میں الجھن میں ہوں اور نہیں جانتا کہ کیا کروں. آئی ایم ان اے فکس اینڈ ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. In short, ان شارٹ، المختصر. in short, he has left his job. کہتے ہیں المختصر کہ وہ ہم سے تنگ ہے. ان شارٹ کوما ہی از فیڈ اپ ود اس. یہاں پہ المختصر میں نے سائنس کالج چھوڑ دیا ہے. ان شارٹ کوما آئی ہیو لیفٹ سائنس کالج. المختصر میں آپ کو بھول نہیں سکتا. ان شارٹ آئی کانٹ فار گیٹس یو. یہاں ان شارٹ کے بعد کاما خود لگا لیں. ان شارٹ ہی ہیز لیفٹ ہز جاب. ہاں آگے. ان ایڈیشن ٹو. کے علاوہ، ایڈیشن یعنی اضافی طور پر. یعنی ایک تو وہ اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کے علاوہ وہ سنگر بھی ہے. ہاں In جی. addition to studying, he is also does a job. He also does a job. ان ایڈیشن ٹو اسٹڈیئنگ ہی آلسو ڈز اے جاب. پڑھنے کے علاوہ جاب بھی کرتا ہے. ان ایڈیشن ٹو پلئنگ کرکٹ ہی آلسو پلیز والی بال. اس میں جہاں ایڈیم کا نام لکھا ہوا ہے وہاں پہ ان ایڈیشن نو لکھا ہوا ہے، اس کو ٹو کر دیں، این کی جگہ ٹی. In addition to being my friend, he is also my teacher. آگے. Ins and outs. Ins and outs کیا مطلب؟ مکمل طور پر یعنی اندری باری میں نہیں پتہ اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے. مکمل تفصیلات. He knows the ins and outs of this problem. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ مکمل تفصیلات. He knows the ins and outs of This problem. this problem. جی جی آگے چلیں. In lieu of. ہاں کی بجائے. ان لیو آف. مثلاً ایک بندے کی سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے اور وہ چھٹی کر لے منڈے کو اور سنڈے کو پھر نوکری کرے. ٹھیک ہے، تو ان لیو آف منڈے، ان لیو آف سنڈے. He will get a holiday on Monday in lieu of Sunday. ہاں. In the long run. آخر کار. In the long run, you will earn much profit. آخر کار تم بڑا نفع کماؤ گے. یہ پھر ریپیٹ ہو رہے ہیں. ان دیکھیں نا، جون کی بجائے جولائی میں. ٹھیک ہے، تو ان لیو آف جون. In the nick of time. نک آف ٹائم، این وقت پر. نک یعنی وقت ختم ہو رہا تھا، وقت کی باؤنڈری ختم ہو رہی تھی، پھر وہ آ گیا. He reached the station in the nick of time and got on the train. اور ٹرین پر بیٹھ گیا این وقت پر. 11 بجے ہی پہنچا، 11 بجے گاڑی روانہ ہوئی. تھوڑا لیٹ ہوتا تو گاڑی چلی جاتی. نک آف ٹائم ہے وہ، یعنی وقت کا آخری کنارہ تھا. بس. ایڈیم نمبر 161 ہم اس کے لیے ایک فل 237 ایڈیمز ہیں ہمارے. ان کا نام ہے وی آئی پی ایڈیمز. تو انشاءاللہ یہ ہم ایک ہی چین بنا کے آپ کو یہ سینڈ کر دیں گے، اور میرے یہ اس میں ہوگا میرے عزیز نیازی انگلش فورم کے اوپر، جس کو ہم کر دیں گے آپ تک اس کا فائدہ اٹھا سکیں. ہاں جی بولیں. In high spirit. ان ہائی اسپرٹ ہوتا ہے جوش میں ہونا. Our army is always in high spirit. آور آرمی، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی آرمی دا گریٹسٹ آرمی ہے پوری دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، آور آرمی از ان ہائی اسپرٹ. ہم کہتے ہیں کہ ہماری آرمی ہمیشہ جوش میں رہتی ہے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے. آور آرمی از آلویز ان ہائی اسپرٹ ٹو سرو پاکستان. ٹھیک ہے، ہر مصیبت میں ہماری آرمی ہمارے کام آتی ہے. پاکستان میں سب سے جو اچھا شعبہ ہمارا وہ ہماری آرمی ہے. آگے. In cold blood. اس کا مطلب ہے بے رحمی کے ساتھ. اس کا مطلب ہے بالکل کولڈ، ہی از اے کولڈ مین. اس کا مطلب ہے وہ بڑا ٹھنڈا آدمی ہے، بڑا جس کو غیرت نہیں آتی. ہی از اے کولڈ مین. کولڈ بلڈ، بے رحمی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ. ہاں جی. Aslam's enemy killed him in cold blood. ہاں، اسلم's enemy killed him in cold blood.
اسلم کے دشمن نے اس کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کیا. keep abreast. کیپ ابریسٹ آف ہے. کیپ ابریسٹ آف اس کا مطلب ہے کہ آگاہ رکھنا. جی جی. ہاں جی، اپ ٹو ڈیٹ رکھنا، واقعات اپنے آپ کو موقع کی مناسبت سے رکھنا، باخبر رکھنا، تیار رہنا. An engineer should keep himself abreast of new inventions in his field. ٹھیک ہے. کیپ ابریسٹ ٹو تو نہیں ہے، Of. ٹو بھی لگ سکتا ہے. ہاں، a teacher should keep himself abreast to the requirement of his subject. A teacher should keep himself abreast of یا abreast to the requirement of his subject. ایک استاد کو چاہیے کہ اپنے مضمون کی ریکوائرمنٹ یعنی ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے. Keep the ball rolling. اس کا مطلب ہے گزارا چلانا. کیپ دا بال رولنگ، گزارا چلانا. His business does not give him much profit, yet he is keeping the ball rolling. اس کا کاروبار اسے زیادہ نفع نہیں دیتا، بس وہ گزارا چلا رہا ہے. ہی از کیپنگ دا بال رولنگ. Keep the wolf from the door. اس کا مطلب ہے مصیبت سے دور رہنا. کیا لکھا ہوا ہے؟ فاقوں سے بچنا. فاقوں سے بچنا. ہاں. He is just keeping the wolf from the door with his small income. He is just keeping the Wolf from the door he is just keeping the wolf from the door. with his small income. ہاں، اپنی چھوٹی سی انکم کے ساتھ اس نے جسٹ اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے فاقوں سے. Keep to the point. ہاں، کیا مطلب ہے؟ مقصد کی بات ہے. کیپ ٹو دا پوائنٹ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ پوائنٹ کے اوپر رہنا، با مقصد رہنا. اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا فوکس رکھنا ٹارگیٹ کے اوپر. Please keep to the point and do not waste my time. کیپ ٹو دا پوائنٹ اینڈ ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم. میرا وقت ضائع مت کرو، ٹو دا پوائنٹ رہو. Keep up appearance. ظاہر داری قائم رکھنا. بس کہتے بھائی کیا بتائیں آپ کو، بس سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ظاہر داری قائم رکھی ہوئی ہے، ہم بولتے نہیں ہیں، برداشت کر رہے ہیں، کیا کریں، چلائیں چیخیں تو کیا بنے گا. It is very difficult for a poor man to keep his appearance. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اے پور مین ٹو کیپ ہز اپیرنس. یعنی ایک غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے کہ اپنی ظاہر داری کو قائم رکھے. سفید پوشی. ہاں، سفید پوشی کو کہتا ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو کیپ اپ اپیرنس. Kick the bucket. مر جانا. The poor man kicked the bucket last night. جب کوئی مرتا ہے نا جانور، تو اصل میں انڈیا یہ انگلش کلچر کے اندر سے یہ ایڈیم لیے گئے ہیں. تو وہ ٹانگ مارتا ہے ہمیشہ کھرلی کو، وہ جس میں گھاس ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹھک جا کے اس کی وہ کھرلی گرتی ہے، اس سے مطلب ہے کہ مر گیا. یا وہ رسی کے ساتھ بندھ کے اس کا گلا بند ہو جاتا ہے، سانس بند ہو جاتا ہے، تو پھر اسی وہ بیچارہ ادم چوکڑی میں ٹانگ مارتا ہے تو پھر اس کی کھرلی جا کے گر جاتی ہے. Kith and کیا میں کہتا ہوں ہی ککڈ دا بکٹ لاسٹ ایئر، وہ پچھلے سال مرا. ٹھیک ہے، آگے. kick and kith. کتھ اینڈ کن ہوتا ہے رشتہ دار. We should be kind to our poor kith and kin. ہمیں چاہیے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ ہم کیا کریں؟ وی شوڈ بی We should be kind to ہاں، our مہربان رویہ اختیار کریں. میں کہتا ہوں کہ آئی لیو ود مائی کتھ اینڈ کنس. آئی لو مائی کتھس اینڈ کنس. ٹھیک ہے، یعنی مجھے پیار ہے اپنے رشتہ داروں سے. آئی لو مائی کتھس اینڈ کن. keep body and soul together. روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا. It is impossible for a jobless man to keep body and soul together. ہاں، یعنی کیا روح اور جسم بڑی بات. دیکھیں نا، بعض اوقات بندہ زندہ بھی ہوتا ہے مگر اس کے روح اور جسم کا ربط مضبوط نہیں ہوتا، پریشان ہوتا ہے. روح کہیں اور پہنچی ہے، جسم ادھر بیٹھا ہوا ہے، سوچا جی پہ ہے. تو کیا ہے، ذرا سینٹنس پڑھیں. It is impossible for a jobless
body and soul together. ایک جابلیس بندے کے لیے روح اور جسم کے کا تعلق قائم رکھنا بڑا ڈیفیکلٹ مشکل سا کام ہے. دیکھیں بھائی رش بہت زیادہ ہو چکا ہے. ایک سیٹ ہمارے پاس باقی ہے ایڈمیشن کے لیے. اس سیٹ کے اوپر صرف ہم داخلہ کریں گے میرٹ پر. اب آپ سفارش کسی کی نہ کیجیے گا. اگلا فقرہ ختم. ایڈیم نمبر 171 ہم کر رہے ہیں. ہاں بولے. Idiom number 171, lion's share. یعنی کہ جب بھی کوئی شکار مارتے ہیں نا جانور تو شیر اپنی جو خاص جو حصے ہوتے ہیں نا کھانے کے لائق وہ اٹھا کے لے جاتا ہے بڑا حصہ. باقی لگڑ بگڑ وہ جو ہائینا ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں. ہائینا تو ایسی چکی ڈالتا ہے نا تو وہ تو زندہ کوئی کھانا شروع کر دیتا ہے. ہائینا جانور کو مارتا ہی نہیں ہے. تو ہائینا دیتے مولوی چڑھ جا نا وہ پہلے تیری لتاں کھا جائے گا اینڈ تک جناب تیری گردن تے آئے گا. ہائینا. He got lion's share of his father's property. اس نے اپنے باپ کی پراپرٹی کا بہت بڑا حصہ حاصل کیا. Laughing stock. لافنگ سٹاک پتہ کون ہوتا ہے؟ بعض اوقات کچھ بندے ہوتے ہیں پنجابی میں ہم انہیں کہتے ہیں دھور. وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان پہ ہنستے ہیں. دھور آدمی. ہاں دھور کون ہوتا ہے؟ جس پہ سب ہنستے ہوں. کہتا ہے پورے محلے والا دا ڈرامہ. ہی از دا لافنگ اسٹاک آف آور اسٹریٹ. ہی از دا لافنگ اسٹاک آف آور اسٹریٹ. People make him laughing stock because of his foolish pranks. فولش پرینکس یعنی بیوقوف حرکتوں کی وجہ سے لوگ اس کو لافنگ اسٹاک بنا لیتے ہیں. آگے. Let the cat out of the bag. اس کا مطلب ہے بات کو کھلنے دینا راز کو فحش ہونے دینا. فحش ہونے دینا. ہاں فاش ہونے دینا سوری افشا ہونے دینا. فاش کہتے ہیں نا اس کو. راز کو فاش ہونے دینا. He can't keep anything secret. He will let the cat out of the bag very soon. ہاں جس طرح بیگ کے اندر کوئی چیز پڑی ہو تو نہیں پتہ چلتا کیا ہے. یعنی جو اس میں بلی ہے کتا ہے وہ منہ کھول دینا باہر ہی آ جائے. آگے. Look down upon. نفرت سے دیکھنا. ہاں It is not good to look down upon the poor. ہاں غریبوں کو نفرت سے دیکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. Look forward. انتظار کرنا. We are looking forward to seeing him today. اور لک فارورڈ ٹو کے بعد ہمیشہ ورب کے ساتھ آئی این جی آتا ہے. وی آر کیا؟ We are looking forward to seeing him today. آج ہمیں اس سے ملنے کا انتظار ہے. وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ ہم ٹوڈے. Lame excuse. لیم لنگڑا سا یعنی فضول سا. ایکسکیوز بہانہ جھوٹا بہانہ. When he is late, جب وہ لیٹ ہوتا ہے he makes lame excuses. جھوٹے بہانے بناتا ہے. Learn by heart. زبانی یاد کر لینا. Students are learning their lesson by heart. Lick the dust. اس کا مطلب ہے خاک چاٹنا. India will have to lick the dust if she attacks Pakistan. ہاں اگر پاکستان ملک کے لیے شی یوز ہوتا ہے. اگر وہ پاکستان پہ اٹیک کرے انڈیا تو پھر انڈیا کو خاک چاٹنا پڑے گی. بالکل. آگے. Long and short. المختصر. Long and short of his speech is the honesty is the best policy. دوبارہ سے. Long and short of his speech is that honesty is the best policy. اس کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمانداری سب سے بڑی چیز ہے. Leave in the lurch. لرچ ہوتا ہے ٹینشن مصیبت کے اندر چھوڑ جانا. ہاں. A sincere man does not leave his friend in lurch. کلیئر. لینڈ اینڈ ایئر یعنی کیا مطلب؟ غور کرنا. ہم کہتے ہیں لینڈ اینڈ ایئر بات سننا. ہم پتہ ہے کیا کب یوز ہوتا ہے لینڈ اینڈ ایئر؟ اب آپ نے پڑھنے تاکہ آپ کی آواز دن تک آ جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ بات غور سے سننا. کہتے ہیں اگر معذرت کے ساتھ آپ مجھے میری بات ذرا غور سے سنیں گے. ایکسکیوز می وڈ یو لینڈ می یور ایئر پلیز. وڈ یو لینڈ می ایئر پلیز. اچھا وہ کہتا ہے یعنی کہ
میں کہتا ہوں وہ میری بات غور سے نہیں سنتا. It doesn't lend me his ear. ہاں جی آگے. Please lend an ear to my lecture. ہاں یعنی میرے لیکچر کو غور سے سنو. Leave no stone unturned. اس کا مطلب ہے کوئی کسر نہ چھوڑنا. ہاں ہر ممکن کوشش کرنا. ہاں. He left no stone unturned in searching the lost key, but in vain. He left no stone unturned he left no stone unturned. in searching the lost key. بلکہ یوں کر دو نا, چلو وہ ایسا ہی رہے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ he left no stone unturned to get this post. He left no stone unturned to get this post. یہ پوسٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی, یعنی ہر پتھر پھینک لیا. ٹھیک, لیو نو اسٹون انٹرنڈ یعنی ساری کوششیں کر دیکھنا. ہم کہتے ہیں he left no stone unturned, still he could not do BA. آگے. Make both ends meet. اس کا مطلب ہے مشکل سے گزارا کرنا. both ends, ایک اینڈ ہے آپ کا ہاتھ, ایک منہ ہے, یعنی ہاتھ سے کمانا اور منہ میں ڈال لینا, بس کچھ نہ بچنا, بڑی مشکل سے گزارا کرنا. It is very difficult for a poor man to make both ends meet nowadays. ہاں, ایک غریب آدمی کے لیے آج کل گزارا کرنا بہت مشکل سا کام ہے. ہم کہتے ہیں کہ it is difficult for a poor man to both ends meet nowadays. آگے. Move heaven and earth. یعنی زمین اور آسمان کو سر پہ اٹھا لینا. ہاں. پوری طاقت لگانا. I shall move heaven and earth to get first position in the class. I shall move heaven and earth to I shall move heaven and earth get first position in the class. کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے میں آسمان اور زمین کو سر پہ اٹھا لوں گا, یعنی بہت محنت کروں گا, پوری کوشش کروں گا. موو یعنی حرکت میں لے آنا, ارتھ زمین کو بھی, اور اینڈ ہیون اور آسمان کو بھی. Make amends. تلافی کرنا, یعنی میک امینڈ, تلافی کرنا. تلافی کرنا سے کیا مراد ہے؟ مثلا آپ کی گاڑی کسی کی گاڑی میں لگ گئی, اس کا نقصان ہو گیا 2000 کا, آپ نے اس کے 2000 دے دیے, تو آپ نے کیا کر دیا؟ تلافی کر دی, تاوان بھر دینا, تلافی کر دینا. ٹھیک ہے. I shall make amends for the loss of the poor man. I shall make amend for the loss of the poor man. کیا کروں گا جی؟ میں غریب آدمی کے خسارے کی تلافی کر دوں گا. Make a clean breast of. پورا پورا اظہار کرنا. ہاں کیا لکھا ہے؟ واضح اقرار کرنا. واضح اقرار کرنا, پورا پورا اظہار کر دینا, پوری پوری بات کر دینا. He will make a clean breast of his crime. وہ اپنے جرم کا پورا پورا اعتراف کرے گا. He will make a clean breast of his crime. Make a mountain of molehill. دیکھیں نا, آپ کے پاس روئی ہو, آپ روئی کا ڈھیر لگا کے کہیں دیکھو میں نے کیا پہاڑ بنا دیے, تو ہوا آئے گی تو پہاڑ توڑ جائے گا. میک اے مول ہل آف, رائی کا پہاڑ بنانا. رائی کا پہاڑ بنانا. کیا مطلب؟ چھوٹی سی بات کو وہ بڑا کر کے بیان کرنا جی, وچ گالی نہ ہونا. جس طرح آج کل کے موٹیویشنل سپیکر لگے ہوتے ہیں جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے. اب ذاتی ایکسپیرینس ہر بندہ جی. میں ایک دفعہ جا رہا تھا کہ ایک مکوڑے کے پاس ایک گندم کا دانہ تھا. 3 باتیں اس سے مجھے یاد رکھنی چاہیے. وہ 3 باتوں کے بعد ان 3 سے 9 باتیں یہ بھی ذہن میں رکھ لینا. کیوں؟ تاکہ زیادہ ٹائم لگے اور لوگ کہیں میں نے واقعی وہ میرا یوٹیوب چینل کے اوپر یا تو بات بھی آگے بڑھتی رہے اور لوگ بھی بڑی ہستی کہیں. یاد رکھو, یہ بندوں کی باتیں, یہ مسخروں کی سن کے آپ اپنے آپ کو نہیں امپروو کر سکتے. حدیث اور آیت اور خلفائے راشدین کی زندگیوں سے سیکھیں. ٹھیک ہے نا, اور گھرانہ نبی سے سیکھیں. ٹھیک ہے, عظمت آپ نے سیکھنی ہے تو گھرانہ نبی سے سیکھیں. آگے. I can't believe you because you always make a mountain of a molehill. ہاں, تم تو ہمیشہ جناب والے نکی نکی گلاں نوں بڑا بڑا کر کے دسنا.
Make faces at. हाँ, इसका मतलब है चिढ़ाना। दो मेक फेसेस है, दो तरह से होते हैं। एक तो मजाक के तौर पे होता है, एक ये होता है कि किसी को नापसंद कर तो मुंह बनाते रहे, मुंह चढ़ा। हाँ, मुंह चढ़ाते रहना। हाँ, It is not good to make faces at others. दूसरों को मुंह चढ़ा चढ़ा के देखना कोई अच्छी बात नहीं है। कभी माथे पे बाल ले आना, कभी यूं नाक बना लेना आगे से, ठीक है। ये बैडी आदत होती है, मर्दों में हो या ख़वातीन में हो। और हर घर में एक नुस्खा ऐसा होता ही है, एक बंदा होता है ऐसा। वो बेसिकली वो साइको होता है, नफसियाती मर्ज होती है उसको। वो पूरे घर को लड़ाई भी वही रखता है ना, मुंह बनाए किसी लोगों के खिलाफ। जब घर के अफराद के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, बाहर या घर के अंदर, वो घर बहुत देर तक मेंटेन नहीं रहता, तबाह हो जाता है। एक भाई नहीं है, पीछे दो भाई उसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो घर टूट जाएगा। माँ नहीं है तो बाप के साथ मिलके माँ के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई, वो तबाह हो जाएगा। बाप नहीं है तो माँ के साथ मिलके वो तबाह हो जाएगा। और बीवियाँ अपने मियों के खिलाफ, यानी अपने बच्चों के साथ उनके बाप के खिलाफ बोलें, वो बच्चे कभी ताबेदार नहीं रहेंगे। इसलिए जब बच्चे बोले तो माँ का हक बनता है कि खबरदार, गुनाह कर रहे हो तुम, वो अजीम हस्ती हैं तुम्हारे बाप, खबरदार आइंदा उनका नाम इन अल्फाज में लिया। तो जो करते हैं ठीक करते हैं, चाहे वो गलत करता हो तो उसको समझाया जा सकता है कि यूँ ना कहा करो, अब बच्चे बागी हो रहे हैं। आगे, Make up one's mind. इसका मतलब है पक्का इरादा। पक्का इरादा कर लेना। कहते मैंने अब दिमाग बना लिया है कि मैं अब बीए करूंगा। नाउ आई हैव मेड माई माइंड। ये वंस की जगह जब आई होगा माई, ही हैज मेड हिज माइंड, यानी किसी का दिमाग बना लेना। मैंने अब दिमाग बना लिया है कि पढ़ूंगा। नाउ आई हैव मेड अप माई माइंड टू स्टडी। ये ज़्यादा देर नहीं लगती, कोई भी आप इरादा कर लेना। और एक और बात बताऊं, ये कुछ मेरे बड़े एक्सपीरियंसेस हैं, इंसानी ब्रेन के ऊपर मैं बड़ा वर्क करता हूं। तो वो ह्यूमन ब्रेन के ऊपर मेरा थोड़ा सा वर्क है कि हम हर वक्त सोचों में पड़े रहते हैं, अभी उठते हैं, जबकि फिजिकली हम जागे होते हैं। तो आप फौरन दिमाग को ना उठा के फ्रंट पे लाएं, क्या जी मैंने अभी क्या करना है। अभी के बारे सोचेंगे तो पिछली थिंकिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। गहरी सोच लंग्स को भी खा जाती है, ठीक है ना, और दिल को भी खा जाती है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को अच्छी सोच दिया करें, अच्छा फीडबैक दें। यूं बेहोशी के आलम में मत जिया करें। तो बेहोशी के आलम में जीने वाले बहुत ज़्यादा देर तक लंबी उम्र नहीं जी सकते, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो अगला क्या है जी? I have made up my mind to come first in the class. बस मैंने अब दिमाग बना लिया कि क्लास में फर्स्ट ही आना है। Null and void. हाँ, जिसका असर ख़त्म हो गया हो। कुछ ऐसे कवानीन होते हैं जो नल एंड वाइड हैं, ठीक है। मसलन किसी दौर में कानून था कि कोई पालतू परिंदा पाले तो उसको फौरी तौर पे पुलिस के हवाले कर दें। लेकिन अब परिंदा लोग लेके फिरते हैं सड़क पे, पुलिस वाले खुद देख रहे होते हैं कि वो बंदा परिंदा लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह परिंदों को पिंजरों में बंद करके वो परिंदों वाले बेचते हैं। याद रखो, ये जो परिंदों वाले परिंदे बेचते हैं, कभी परिंदा आज़ाद नहीं कराना, क्योंकि परिंदे को जब आप आज़ाद करेंगे वो अंदर तो उसे दाना पानी मिल रहा है, आप शहर में छोड़ देंगे बसों के नीचे आके मर जाएगा। या आज़ाद कराना है तो उसको पकड़ के जाके किसी जंगल में छोड़ें, अदरवाइज परिंदा मर जाएगा। अगर आप परिंदे आज़ाद करना बंद कर दें तो परिंदे कैद होना बंद हो जाएंगे, है कि नहीं। ये जो परिंदे कहते हैं जनाब, वो परिंदे छोड़ो और आपको वो मिलेगी। या ये जो चील गोश्त वाले हैं, ये जो सर के ऊपर आप यूं 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 फिरा के वो सदका कर रहे होते हैं। अगर सदका करना ही है तो ये ड्रामाबाजी ना किया करें। खामखा को गोश्त डालना है तो बेशक वो गोश्त डालकर अपनी छत पे फेंक दें। वो आप ज़मीन पे फेंकते हैं आपके सामने, वो लोग वो फिर उठा के लिफाफे में डाल देते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि अब फोम को रंग करके भी रखा हुआ है उन्होंने साथ साथ। वो क्यों रखते हैं? ताकि वो बड़ा सा लिफाफा नजर आए। परिंदों के साथ भी धोखा, क्योंकि ये कौम माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर गई करप्शन के मैदान में। फिर कहते हैं कि इमरान खान गलत बातें करते हैं, वो करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, गलत बातें करते हैं भला। आगे, This rule is null and void nowadays. जबरदस्त। 10 हो गए। 10 हो गए तो कितने तक हो गए आप? 190 हो गया। 190। 191 निकालें, मुका दें ताकि मंडे तक ये कंप्लीट होके आ जाए। Now and then. कभी कभार,
ہاں He has left the city and comes here to see me now and then. اس نے شہر چھوڑ دیا اور مجھے ملنے آتا ہے کبھی کبھی. نو اینڈ دین، کبھی کبھی. Nip in the bud. نپ ان دا برڈ یعنی کومپل نکل رہی ہے نا، اس کو آپ شروع سے ہی ختم کر دیں، دبا دیں، مسل دیں. ہاں جی. We should nip the evil in the bud. ابھی برائی سامنے آئے تو اس کو دبا دیا جائے. نپ دا ایول ان دا بڈ یعنی کسی نے کوئی گندا کام شروع کیا تو شروع سے روک لیں اس سے، ورنہ ہیبٹ بن جاتی ہے. ہیومن جو ہیبٹس ہیں ان سے بھی جان چھڑانا بہت آسان ہے. ہر ہیبٹ سے جان چھڑانے کے لیے جو ہے نا آپ کو 4 دن چاہیے ہوتے ہیں. 4 دن، اس 4 دن آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. 40 ڈیز کے بعد ہیبٹ مکمل ختم ہو جاتی ہے. 41 ڈے آپ ایک نئے انسان ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے کوئی گندی عادت ہے چھوٹ نہیں سکتی، چھوٹ جاتی ہے. پھر ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ میں نے اب اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. وہ جو کمٹمنٹ ہے وہ آپ اتنی ہولی کمٹمنٹ کریں کہ بس اس پہ قائم رہیں. آگے. On behalf of. آن بہاف آف، مثلاً میں کلاس میں اگر نہیں آیا تو میں کہوں کسی اور کو کہوں میری جگہ پڑھا دیں تو وہ میری جگہ پہ وہ آن بہاف آف عزیز نیازی. ہاں، آئی ایم ٹیچنگ آن بہاف آف عزیز نیازی، وہ یہ کہے گا. کیا لکھا ہوا ہے؟ کی طرف سے I shall attend this marriage on behalf of my father. ہاں، یعنی میرے باپ کو انوائٹ کیا گیا تو میں ان کی جگہ پہ اٹینڈ کروں گا شادی. On the horns of dilemma. آن دا ہارنس آف ڈائلما، اس کو کہتے ہیں شش و پنج میں. دو مصیبتوں کے درمیان. ہاں، پریشان ہونا. At this moment I am on the horns of dilemma and can't decide what to do. ہاں، اس ٹائم میں پریشان ہوں اور فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں. جس طرح ہم ہماری بحیثیت قوم ہم پریشان ہیں کہ کون سا نظام ہونا چاہیے. 99 کے اندر جس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھا بہت خوبصورت کام کر رہا تھا. اگر اس بندے کو اس وقت 5 سال لگانے دیے ہوتے نا ہم نے تو آج جمہوریت ایک ٹرینڈ پہ آ چکی ہوتی ہے، ایک کلچر بن چکا ہوتا. جبکہ دوسرے کنٹریز میں اسی طرح ایک کلچر بنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے اندر بھی یہی سسٹم تھا، وہاں پہ بھی عمرا حکمرانی کرتے تھے اور غریب جو تھا وہ غلام رہتا تھا. کلچر بنتا ہے ایک چیز کا. آپ پہلے یاد رکھو کہ آپ کوئی دفتر بھی شروع کرتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے وہ نا چٹی ہوتا ہے، نقصان میں جاتا ہے، پھر ہٹی بنتا ہے، پھر کمائی شروع ہو جاتی ہے، پھر کھٹی بنتا ہے. یہ پروسیس ہے. تو اس لیے جمہوریت بہترین سسٹم آف گورنمنٹ ہے، یہ ہونا چاہیے. جیسی تیسی بھی ہو یہی چلنی چاہیے. یہ ایجوکیٹڈ نظام حکومت ہے. آگے. Out and out. آؤٹ اینڈ آؤٹ کیا مطلب؟ مکمل طور پر. مکمل طور پر. He is out and out an honest man. میں Off hand. خالی ہاتھ. بغیر تیاری کے. He can make an. آف ہینڈ کہتے میں امتحان میں آف ہینڈ چلا گیا، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا. ایسے کہتے سر میں کچھ بھی نہیں پڑھا، آئی ایم آف ہینڈ ٹوڈے. ہاں He can make an offhand speech. ہاں، یعنی وہ بڑا لائق بندہ ہے، بغیر کچھ پڑھے بھی تقریر کر سکتا ہے. Out of question. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. The honesty of this old man is out of question. شاباش. اس اب میں کہتا ہوں کہ انٹیلیجنس آف ذوالفقار علی بھٹو واز آؤٹ آف کوشچن. بڑا ذہین آدمی تھا پاکستان کا یہ ذوالفقار علی بھٹو، جس کو ہم نے پھانسی پہ لٹکا دیا. کہتے ہیں نا اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ جدید انداز میں سوچتا تھا، سائنٹیفک تھاٹس کا مالک تھا. آؤٹ آف کوشچن. آگے. On the eve of. آن دا ایو آف کے موقع پر. Girls sing song on the eve of a marriage. شادی کے موقع پہ لڑکیاں گیت گاتی ہیں. On the whole. مجموعی طور پر. On the whole he is a gentleman. آگے. Over and above. کے علاوہ. کے علاوہ. The workers get bonus. کہنے ایک تو آپ کی تنخواہ ہے نا 1000 روپے، اوور اینڈ ابو ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے، تنخواہ کے علاوہ کھانا بھی دیں گے اور رہائش بھی دیں گے. The workers get bonus over and above their salary. یعنی سیلری کے علاوہ ان کو بونس بھی ملتا ہے. 200 ہے. 200 پورا ہو گیا. آپ ایڈیمس پورے ہو گئے، ہم آپ کو اس کو چین میں کنورٹ کر دیں گے اور آپ کو دیں گے. آپ کئی دفعہ یہ سارے سن لیا کرنا، انشاءاللہ آپ کی تیاری ہو جائے گی. آپ ایڈیمس کوئی پرابلم آپ کے لیے نہیں رہے.
ایڈیم نمبر 201 میرے نوٹ سے آپ نکالیں گے، آف اینڈ آن۔ آف، آف کا مطلب ہے نا بند، آن آن ہونا، چلتے رہنا اور بند ہونا۔ آف اینڈ آن کبھی کبھی، ٹھیک ہے، کبھی کبھی آف اینڈ آن یعنی کبھی گم ہو گیا کبھی آ گیا۔ ہاں جی، کیا فکر ہے؟ He comes here off and on. He comes here off and on، وہ کبھی کبھی آتا ہے۔ کہتے ہیں میں کبھی کبھی چائے پیتی ہوں یا پیتا ہوں۔ I take tea off and on، ہم کبھی کبھی پارک جاتے ہیں، we go to park off and on، یعنی زیادہ تر آف رہتے ہیں پھر آن ہو جاتے ہیں، مس رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے۔ On account of. آن اکاؤنٹ آف کی وجہ سے، اکاؤنٹ، اکاؤنٹ کہتے ہیں قصے کو، واقعہ کی وجہ سے، اکاؤنٹ وجہ کو بھی کہتے ہیں، آن اکاؤنٹ آف کی وجہ سے۔ ہاں جی، I was late on account of rain. ہاں بارش کی وجہ سے میں لیٹ تھا، آئی واز لیٹ آن اکاؤنٹ آف رین۔ آگے۔ Once in a blue moon. ونس ان اے بلو مون، کیا مطلب ہے؟ Shazunadar. اس کا مطلب بھی ہے کبھی کبھی، شاذ و نادر، کبھی کبھی، ونس ان اے بلو مون۔ He comes to see his old father اس کو once in a blue moon. ہاں تو اس کیوں لکھا ونس ان اے بلو مون، کیوں اسے کہا گیا ہوا ہے؟ بلو، چاند کا بھی بلو ہوا ہے، دیکھیں نا، ونس ان اے بلو مون۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمان، کیونکہ انگلینڈ کے کلچر سے لیے گئے، بادلوں والی سرزمین سے آیا ہے، تو وہ بادل ہی چائے رہتے ہیں زیادہ، دھوپ، سن بات بھی لوگ کرتے ہیں، سن واش بھی کرتے ہیں، تو باسکنگ کرتے ہیں سمجھو، تو اس لیے کہتے ہیں وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پورے انگلینڈ کے اندر سارا آسمان جو ہے نا وہ بادلوں سے پاک ہو، ٹھیک ہے، اور چاند واضح طور پہ نظر آ رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ وہ اسی دن آتا ہے جب ایسا ہو کہ آسمان صاف ہو اور چاند پوری طرح نکلا ہوا ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ونس ان اے بلیو مون کا مطلب ہے نہ ہون دے برابر، کیونکہ نہ آسمان صاف ہوتا ہے نہ چاند اس طرح وہاں پہ چمکتا ہے۔ ہاں جی بولو، Oily tongue. اوے اس کا فکرہ تو بولو۔ ہاں، He comes to see his old father ونس ان اے بلیو مون، ٹھیک ہے، آگے چلو۔ Oily tongue. آئلی ٹنگ، ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی خوشامد کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ آپ تو بڑے چنگے پانا، تسی تے بڑے چنگے ہو، اہی تے تواڈے واسطے جناب علی بیٹھے ہیں، ٹکر پکا کے رکھے، ادو گڈی بھی تیار ہے، ٹکر ہی تیار ہے، ٹکر کھاؤ گے تو گڈی ٹر جائے گی۔ آئلی ٹنگ، بٹرنگ کرنے والے لوگ، خوشامد کرنے والے لوگ مگر اندر سے کڑوے اور تلخ ہوں۔ He ہاں، has the oily tongue and no one likes him. اس کو بڑا نا وہ لگاتا ہے، مسکے لگانے والا بندہ ہے اور کوئی اسے پسند نہیں کرتا۔ آئلی ٹنگ والے لوگ مسکے بڑے لانے ہیں، میرا پتر ہے، میرا ہے نا، میرا اپنا، تانوں اپنے تو زیادہ پیار، اپنے تو پیارا کون ہوتا جی؟ کیونکہ فلموں چلاتے ہیں اپنے تو ہی بڑا پیار ہے۔ Owing to. ہاں، Owing to. کی وجہ سے، ہاں، I was late owing to rain. بارش کی وجہ سے میں لیٹ تھا، Pocket in insult. یعنی بےزتی جیب وچ پا لینا، برداشت کر لینا، اس بےزتی برداشت کر لینا یعنی ذلت ہضم کر جانا۔ He had to pocket in an insult due to his rude attitude. ہی ہیڈ ٹو پاکٹ، An insult ہاں، due to his rude attitude. ہی ہیڈ ٹو پاکٹ انسلٹ، این کاٹ دو، ہی ہیڈ ٹو پاکٹ انسلٹ ڈیو ٹو ہز ریوڈ ایٹیچیوڈ، اس کے ریوڈ گندے رویے کی وجہ سے اسے برداشت کرنی پڑی بےزتی۔ تو اس کو یوں بھی کہہ سکتی ہو کہ آئی کانٹ پاکٹ انسلٹ، آئی کانٹ پاکٹ مائی انسلٹ، ٹھیک ہے، کاما، آئی کانٹ I can't pocket my insult, comma, I will not forgive him، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ I can't pocket my insult, comma, I will not forgive him، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ آگے چلو۔ Play a double game. پلے اے ڈبل گیم، منافقت کرنا۔ آگے، A sincere and noble man cannot play a double game. ٹھیک ہے، آگے۔ Play duck and darts.
فضول خرچی کرنا. If you play ducks and dark with your father's, well, ڈک اینڈ dark ڈارک ہے یا ڈریکس؟ drags over. ڈک اینڈ ڈریکس، وٹا مارنا جی بڑے سے جگہ پہ بیٹھ کے، او میرا مینڈک جا رہی ہے، او میری پورے کا پورا جناب علی ڈھیر کا ڈھیر پتھروں کا ضائع کر دینا. ٹھیک ہے، بطخوں پرندوں کی طرح پیسے اڑانا. ہاں، With your father's wealth, you will be ڈک poor اینڈ man. ڈریک. یار وہ فکر اپنے طرف سے فلسفہ نہ مارو، فکر پڑھیں. ڈک اینڈ ڈریک پڑھیں ذرا. If you play duck and drakes with your You should not play duck and drakes with your money. You should not play duck and drakes with your money. یعنی پیسے ضائع نہ کرو. You should not play duck and drakes with your money. اگلا کون سا ہے؟ یہ بھی پورا نہیں ہوا فکرہ. ہاں بس اتنا یار ہو جو، کیا میں اس سے زیادہ کیا پورا کروں. You should not play duck and drakes with your money. ختم ہو گیا. آگے Part and parcel. لازمی کتنا ہے لازمی حصہ. بھائی، کتنا ہے 209. لازمی حصہ؟ پارٹ اینڈ پارسل. ہاں جی، یعنی لفافہ بھی یہی ہے، لفافے کے اندر جو لکھا ہوا حصہ ہے یہ بھی وہی ہے. A library is a part and parcel of a college. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں دس سرٹیفکیٹ از دا پارٹ اینڈ پارسل آف مائی جاب. آگے Pass away. مر جانا، پاس گزر جانا، اوے دور، واپس نہ آنا، مر جانا. ہاں An old man passes away last night. یار پاسٹ اوے ہوگا. این اولڈ مین پاسڈ، پی اے ڈبل ایس ای ڈی. این اولڈ مین پاسڈ اوے لاسٹ نائٹ. بس یہ ٹھیک ہے، باقی غلط ہے. این اولڈ مین پاسڈ اوے لاسٹ نائٹ، یعنی گزشتہ رات ایک بوڑھا مر گیا. ختم ہو گئے 10. Yes. یہ کل میں آپ لوگوں سے سنوں گا. جی میں آپ کو لیکچر دینے لگا ہوں ایڈی نمبر 211 سے 220 تک، گلشن اقبال پارک برانچ، شام کی کلاس کو. تو یہ صبح کی بھی کلاس سے مستفید ہوگی. ایڈیم بتایا صفحہ نمبر میرے نوٹس کا. یہ وہی والے نوٹس ہیں جس میں لیٹر بھی دیے گئے اور ایسیز بھی دیے گئے، انگلش بی والے. جی 97 پیج ہے جی میرے نوٹس کا. ایڈیم بولے Pay lip service. پے لپ سروس. اس کا مطلب ہے کہ صرف زبانی کلامی جو ہے نا، بندے کو کہہ دینا میں تیرے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا، پریکٹیکلی کچھ نہ کرنا. ہاں جی، The politicians all over the world pay ideal lip service to impress others. ہاں جی، پوری دنیا کے سیاستدان بڑی مثالی قسم کی لپ سروس، زبانی کلامی خدمت کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ بلیو ان یور لپ سروس. ٹھیک ہے، اب یہ کہتے کہ ہی ڈیسیوڈ می بائی ہز لپ سروس. ہاں Pros and cons. ہاں، کیا مطلب ہے اردو میں؟ خوبیاں اور خامیاں. پروز اینڈ کونس، خرابیاں اور خوبیاں، خوبیاں اور خرابیاں، یعنی فائدے اور نقصانات. ہاں جی، I can easily discuss آئی کین ایزیلی ڈسکس. آگے pros and cons of co-education. آئی کین ایزیلی ڈسکس دا پروز اینڈ کونس آف کو ایجوکیشن، یعنی اس کی خوبیاں اور خامیاں. میں کہتا ہوں مائی فادر ول ڈسکرائب دا پروز اینڈ کونس آف دس مشین. آگے Play with fire. اس پلے ود فائر، خطروں سے کھیلنا، خطرے مول لینا. ہم کہتے ہیں کہ آج کل پولیس والے تو دا پولیس مین آر پلینگ ود فائر نو ڈیز، کیونکہ دیکھیں دہشت گردی بھی دوبارہ سے اللہ نہ کرے خیر پھیل رہی ہے ہلکی سی، اور چوریاں چکاریاں بڑھ رہی ہیں. تو پولیس والے بیسیکلی تو نہتے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کون سا ماڈرن ویپنس ہیں بیچاروں کے پاس، نہ ان کی ٹریننگ بہت زیادہ اچھی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو رسک لیتے ہیں اپنی لائف کا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دے آر پلینگ ود فائر. ہاں جی، If you make friends with a robber, you will play with fire. اف یو میک فرینڈس ود اے رابر، اگر آپ چور سے دوستی کر لیتے ہو، کوما آگے You will play with
تو تم آگ سے کھیلو گے. اگلا ایڈیم White lie. وائٹ لائی. اس کا مطلب ہے بالکل ظاہر ہونے والا جھوٹ، یعنی شو ہو رہا ہے کہ یہ تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچ نہیں ہے. ہاں. Most of the stories are based on white lie. موسٹ آف دا اسٹوریز آر بیسڈ آن وائٹ لائی. زیادہ تر کہانیاں جھوٹے سفید جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ آپ نے سفید جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے. آئی نو دیٹ یو ہیو ٹولڈ اے وائٹ لائی. میں کہتا ہوں اٹ از اے وائٹ لائی دیٹ ہی ہیز گاٹ فرسٹ ڈویژن ان بی اے. With open arms. اوپن آرمس، کھلے بازوؤں کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ، یعنی بغیر کوئی نفرت رکھے. ہاں. He received me with open arms. اس نے میرا استقبال بالکل بغیر کسی نفرت کے کیا. Wet blanket. اس کا مطلب ہے فضول آدمی. اس کا مطلب ہے ایسی چیز جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. یعنی آپ کی بارش ہو رہی ہو، سردی ہو، آپ کے پاس کمبل ہو وہ بھی گیلا ہو تو کیا فائدہ. ویٹ بلینکٹ، ایسا بندہ بھی ویٹ بلینکٹ ہے جو مجبوری میں آپ کے کام نہ آئے، تو وہ کمبل بھی کام نہیں آئے گا. تو کیا ہے فکرہ؟ Politician is a wet blanket for the third world countries. آپ کہو کہ دس اولڈ کار از اے ویٹ بلینکٹ فار مائی برادر. جب کام کی جگہ جانا پڑے تو خراب ہو جاتی ہے. While away time. وقت پاس کرنا. They sang song to while away time. دے سینگ سانگس، انہوں نے گیت گائے وقت کو ٹپانے کے لیے. دے سینگ سانگس ٹو وائل اوے ٹائم، یعنی وقت کو ٹپانے کے لیے انہوں نے گیت گائے. آگے. Wear and tear. ہاں، توڑ پھوڑ، ٹوٹ پج. ہاں. Broken roads caused wear and tear of vehicles. وہیکلس، گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کا سبب بنتے ہیں ٹوٹی ہوئی سڑکیں. ہم کہتے ہیں کہ I spend a lot of money on the wear and tears of this old car. آگے. Wind up. وائنڈ اپ، ختم کرنا. He will wind up his business and go to England. He will wind up his business and go to England. وہ اپنا کاروبار ختم کرے گا اور انگلینڈ چلا جائے گا. Ups and downs. اپس عروج، ڈاؤن زوال، نشیب و فراز عروج و زوال. ہاں جی. My life is full of ups and downs. مائی لائف از فل آف اپس اینڈ ڈاؤنس. میری زندگی میں بڑے عروج و زوال ہیں. مائی لائف، میں کہتا ہوں کہ ہی ہیز فیسڈ مینی اپس اینڈ ڈاؤنس ان ہز لائف. ایڈیم نمبر کون سے ہے بھائی؟ 221. 221. کیا ہے 221؟ Take two. ہاں. Take two. ٹیک ٹو میننگ کیا ہے؟ عادت ڈالنا. ہاں، عادت ڈال لینا. ٹیک ٹو. He has taken to drinking. ہاں، اس نے شراب پینے کی عادت ڈال لی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہی ہیز ٹیکن ٹو اسموکنگ، ہی ہیز ٹیکن ٹو ڈرنکنگ. زیادہ اچھا ہے اسموکنگ لکھ دو. ہی ہیز ٹیکن ٹو اسموکنگ، اس نے سگریٹ نوشی کی عادت ڈال لی ہے. True and true. ہاں، مکمل طور پر. مکمل طور پر. I have read this book through and through. میں نے مکمل طور پہ ریڈ پڑھنا ہے، ریڈ ریڈ، میں نے یہ مکمل طور پہ کتاب پڑھ لی ہے. To the backbone. مکمل طور پر. مکمل طور پہ. بیک بون یعنی خالی بازو نہیں، پورے کمر تک. He is gentleman to the backbone. وہ مکمل طور پہ ایک شریف آدمی ہے، بیک بون تک، Up to the mark. معیار کے مطابق. You should not read this book because it is not up to the mark. تمہیں یہ کتاب نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ معیار کے مطابق نہیں، غیر معیاری کتاب ہے. Through thick and thin. اچھے اور برے حالات سے. I shall stand by you through thick and thin. ٹھیک ہے، میں اسٹینڈ بائی، ساتھ دینا، میں تیرا اچھے اور برے حالات میں ساتھ دوں گا.
tell upon برا اثر کرنا. ٹھیک ہے. Smoking will tell upon your health. ہاں جی، یعنی اسموکنگ آپ کی صحت پر برا اثر ڈالے گی. Turn turtle. الٹ جانا. The bus turned turtle after the accident. ٹھیک ہے، یعنی حادثے کے بعد بس الٹ گئی. Find fault with. خرابیاں ڈھونڈنا، نقص ڈھونڈنا، نکتہ چینی کرنا. ہاں Do not find fault with others. ٹھیک ہے، دوسروں کی غلطیاں مت ڈھونڈا کرو. To be caught red-handed. ٹو بی کاٹ ریڈ ہینڈڈ، اس کا مطلب ہے جرم کرتے ہوئے پکڑے جانا. The thief was caught red-handed. ہاں، چور جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا. To be taken in. ہاں، دھوکے میں آ جانا. دھوکے میں آ جانا، دغا میں آ جانا. The villager was taken in by the clever سوینڈلر، ہاں ٹھگ، ٹھگ کے دھوکے میں آ گیا. to turn over a new leaf. بس کتنے آگے؟ بس 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڈیم نمبر 231 نکالو. 31واں 230 ہو چکے ہیں، 231واں بولے جی کون سا ہے؟ بولے آپ. To turn over a new leaf. ٹرن اوور، اچھا ایڈیم 2 سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ نے 2 کو اڑا دینا ہے. ٹرن اوور اے نیو لیف، یعنی لیف جہاں پہ کہتے ہیں پتے کو، یعنی نیا پتا نکلنا، یعنی نئے دور کا آغاز کرنا. ٹو ٹرن اوور اے نیو لیف، کسی بھی درخت کا جب نیا پتا نکلتا ہے تو زیادہ نمایاں، چمکدار اور صحت مند ہوتا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ پورا درخت ہی نیا ہو گیا ہے. اب دیکھیں نا، آج کل پتے گر رہے ہیں درختوں سے. مارچ اپریل میں بہار آئے گی، پھول بھی آئیں گے ان پہ اور نئے پتے بھی آئیں گے، تو یوں لگے گا چمکتے ہوئے درخت. ساون کے مہینے میں پھر سے درخت نئے پتے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے 2 دفعہ نا درختوں کو اگایا جاتا ہے سال میں. ٹھیک ہے، تو ٹو ٹرن اوور اے نیو لیف، ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی He turned over a new leaf after his marriage. اپنی شادی کے بعد اس کی زندگی میں ایک نیا دور آیا. He turned over a new leaf after his marriage. Take after. ٹیک آفٹر کیا مطلب ہے؟ مشابہت، یعنی کہ جیسا ہونا. پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا، وہ اپنے باپ پر گیا ہے، وہ اپنے باپ پر گیا ہے. ہی ٹیکس آفٹر ہز فادر. ٹھیک ہے، وہ اپنے مامے پہ گیا یا چاچا پہ گیا. ہی ٹیکس آفٹر ہز انکل، وہ اپنے ماں پر گئی ہے، یعنی اپنی ماں کی طرح. شی ٹیکس آفٹر ہر مادر. Safe and sound. محفوظ. We reached our destination safe and sound. ہم اپنی منزل پر سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچے. سیف اینڈ ساؤنڈ، محفوظ. A snake in the grass. ہاں جی، چھپا ہوا دشمن، یعنی کہ آپ گھاس کے اوپر چل رہے ہو، گھاس سمجھ کے اور اندر سے سانپ نکلا ہے، تو سنیک ان دا گراس، چھپا ہوا دشمن. Do not trust on him, he is a snake in the grass. اس پہ بھروسہ مت کرو، وہ تو سنیک ہے، سانپ ہے، چھپا ہوا سانپ ہے. Show the white فیدر، feather. ہاں شو دا وائٹ فیدر. فیدر، فیدر نہیں ہے، فیدر. اس کا مطلب ہے بزدلی دکھانا. A brave man overshows a white feather. نیور ہوگا، نیور شوز فیدر. یہ جو بہادر آدمی کبھی بزدلی نہیں دکھاتا. A brave man never shows white feather. Smell a rat. شک پڑنا. I smelled a rat and saved myself. مجھے شک ہوا اور میں نے اپنے آپ کو بچا لیا. Red tape. ریڈ ٹیپ، اسے کہتے ہیں دفتری طوالت. ٹھیک ہے نا، ریڈ ٹیپ یعنی دفتری طور پہ طول دینا کسی کام کو. مثلا کسی کی فائل آئی ہے نا کام پہ، کام کے لیے، تو افسر یہ کہے یا کلرک یہ کہے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کا کیا کروں کیا نہیں کروں، اس کے اوپر اس کو وہ ریڈ ٹیپ لگا کے سائڈ پہ رکھ دے گا، نظر انداز کرے گا. In his business, he keeps no matter in red tape. ٹھیک ہے، یعنی لیٹ نہیں کرتا. ختم ہو گئے.